روزہ تھا اور دھوپ اپنے روبن پر تھی، مگر پھر بھی پہاڑی فضا میں ہوا کے خنکی باقی تھی۔ درختوں کی شاخوں سے ٹھن کر اترتی دھوپ زمین پر زرنگار چادر کی مانند بکھری ہوئی تھی۔ دھوپ کی کرنیں درختوں کی ٹھنی ہوئی شاخوں سے ٹھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ ہوا میں سناٹا کچھ یوں متمکن تھا جیسے وقت بھی اپنی گردش سے یکسر رک گیا ہو۔ جنگل کے کنارے وہی پرانی جھونپڑی موجود تھی جہاں زحل کو اغوا کر کے رکھا گیا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا جب وہ اسی امید میں وہاں آیا تھا کہ شاید کوئی آہٹ، کوئی سائے کی جنبش یا کوئی آشنائی اس کے انتظار کا صلہ بنے۔ تیسرے روز پر بھی وہ یہی جستجو لے کر آیا تھا، مگر جھونپڑی خالی تھی اور آج چھٹے روزے کی دھوپ میں اس کا دل ایک بار پھر اسی مقام کی طرف کھینچ آیا تھا کہ ممکن ہے کوئی سراغ تلاش کر سکے، مگر آج بھی وہ جھونپڑی اسی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، نہ کوئی چراغ، نہ کسی قدم کی چاپ۔ جھونپڑی کے در و دیوار پر سکوت چھایا ہوا تھا جیسے صدیوں سے خاموشی یہاں کی باسی ہو۔ یمان نے اس اجاڑ مگر پراسرار جھونپڑی کو بغور دیکھا۔ لکڑی کا دروازہ اندر سے بند تھا، چاروں طرف گھنا جنگل اور کسی زی روح کی موجودگی کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس نے بارہا دستک دی، مگر کوئی ہوتا تو دستک کا جواب دیتا۔ مایوسی اس کے چہرے کی جھریوں میں گھلنے لگی تھی۔ وہ کچھ لمحے دروازے کے باہر کھڑا رہا، پھر مایوس دل لیے تھکے قدم اٹھاتے ہوئے نیچے ڈھلوان کی طرف آیا تو اسے وہاں محکمہ جنگلات کا ایک افسر پیدل نگرانی کرنے والا خاکی وردی میں ملبوس شخص نظر آیا جو مشاہدے کی اینک لگائے اپنی ڈائری میں کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ یمان نے قریب جا کر سلام کیا۔ السلام علیکم، کیا میں آپ کا تعارف جان سکتا ہوں؟ یمان نے باتوں کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل تعارف جاننا ضروری سمجھا۔ افسر نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر تھوڑا چونکا، اس نے اینک کے پیچھے سے نظر اٹھا کر اس کا جائزہ لیا، پھر خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، میں جنگلات کا زونل انسپکٹر ہوں۔ مہینے میں ایک دو بار یہاں کے محفوظ زونز، پودوں، درختوں اور قدرتی وسائل کا معائنہ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس نے تعارف پیش کیا۔ اور مہینے کے باقی روز؟ یمان الجھا، ان کا کام بس ایک روز کا ہی ہے، باقی کے ایک روز مختلف علاقوں مختلف حدود میں۔ افسر نے واضح کیا تو اس کی سب سمجھ میں آیا۔ رمضان سے 2 روز قبل آپ یہاں آئے تھے کیا؟ آپ نے اس دن یا اس جھونپڑی میں یا آس پاس کوئی غیر معمولی چیز دیکھی؟ کوئی اجنبی نوجوان یا کسی لڑکی کی چیخ یا کوئی شور؟ افسر نے تھوڑی دیر سوچا پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات میرے مشاہدے میں نہیں آئی۔ دراصل میں نے بتایا نا کہ میں مہینے میں 1-2 بار ہی مختلف علاقوں میں جاتا ہوں اور ساری رپورٹس تیار کرتا ہوں، اس نے بتایا۔ اور ویسے بھی اب تو رمضان تھے اور رمضان میں ان کا کام نسبتاً کم ہو جاتا تھا۔ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ افسر نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس میں کچھ تحقیقات کر رہا ہوں، چند شواہد جمع کرنی ہیں، یمان نے کھل کر نہ بتایا۔ کیا تم کسی تحقیقاتی ادارے سے ہو؟ افسر نے پوچھا۔ مجھے اپنی رپورٹ میں یہ درج کرنا ہوگا کیونکہ تم عمومی شہری نہیں لگتے۔ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو تمہیں پولیس کے ذریعے رابطہ کرنا چاہیے۔ افسر تھوڑا محتاط اور مشکوک ہوا۔ دیکھیں، مجھے کچھ شکوک ہے اس جھونپڑی سے متعلق، مگر میں سب پختہ ہونے سے پہلے کسی پر الزام نہیں لگا رہا۔ میں ذاتی طور پر کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں جس کا ناطہ یہیں سے جڑتا ہے۔ یمان نے پولیس کو انوالو نہ کرنے کا سبب بیان کیا۔ آپ اس جھونپڑی کے متعلق بتا سکتے ہیں کہ یہاں کوئی رہتا ہے یا نہیں؟ کچھ علم میں ہے آپ کے؟ یمان نے اونچائی پر نظر آتے اس جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے 3 مہینے ہوئے ہیں ڈیوٹی جوائن کیے، اور ان 3 مہینوں میں لگ بھگ کوئی 4 سے 5 بار اس علاقے میں آیا ہوں گا، اور بس ایک بار ہی میں نے اس جھونپڑی کے باہر ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا ہے۔ مجھے یہاں کے رہائشیوں کا مکمل علم نہیں، میں تو زمین اور جنگلی حیات کا جائزہ لینے آتا ہوں۔ میں فارسٹری آفیسر ہوں، میرا کام درختوں کی حالت، جنگلی جانوروں اور آگ جیسے قدرتی آفات پر نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی رہائش غیر قانونی ہو یا شکایت موصول ہو تو تب بھی ہم نوٹس لیتے ہیں، ورنہ یہاں کون جھونپڑی میں رہتا ہے یہ جاننا میری ڈیوٹی کا حصہ نہیں ہے، افسر نے بتایا۔ ہاں، اگر چاہو تو قریبی رینجر چوکی سے رابطہ کر سکتے ہو، وہ نیچے جا کے قدرے فاصلے پر ہے، لیکن ان کے پاس گشت کا ریکارڈ ہو سکتا ہے، یا وہ کچھ مشاہدہ کر چکے ہیں کیونکہ وہ تو تقریباً روزانہ گشت پر ہوتے ہیں، انہیں زیادہ تر مقامی رہائشیوں کا علم ہوتا ہے۔ افسر نے مشورہ دیا۔ بہت شکریہ، یمان نے شکریہ ادا کیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر 3 منٹ کی ڈرائیو پر رینجر کی چوکی میں جا پہنچا۔ لکڑی کی بنی چھوٹی سی چوکی کے باہر سبز وردی پہنے ایک رینجر موجود تھا جس کے کندھے پر بندوق جھول رہی تھی۔ یمان نے سلام کے بعد مدعا بیان کیا۔ مجھے مارگلا ہلز پر موجود ایک مخصوص جھونپڑی کے بارے میں جانا ہے کہ یہاں کا ریکارڈ یا وزٹ لاگ ہوتا ہے۔ رینجر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کون سی جھونپڑی؟ اس نے پوچھا تو یمان نے موبائل پر جھونپڑی کی تصویر دکھائی۔ ہاں، یہ مقام تو ہماری حدود میں آتا ہے، وہاں ایک ضعیف جوڑا رہتا ہے، کبھی کبھار نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس وزٹ لاگ نہیں ہوتا پر ہم گشت کے دوران دیکھتے ہیں، رینجر نے جھٹ بتایا۔ تو کیا اس جھونپڑی میں صرف یہ 2 لوگ ہی رہتے ہیں؟ یمان ٹھٹکا کیونکہ وہ اغوا کار زحل کو ان کی غیر موجودگی میں لے کر گیا تھا۔ اور وہ تھا کون؟ کیا ناطہ تھا اس کا اس جھونپڑی اور اس کے مکینوں سے؟
ہاں میں نے تو محض ان دونوں کو ہی دیکھا ہے، جب بھی دیکھا اپنے کام کاج خود ہی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی اولاد ہوتی تو نظر آتی، میں نے کبھی زیادہ جان پہچان بنانے کی کوشش نہیں کی، میرا کام بس ان سے حال چال دریافت کرنا اور کسی متعلق ان کی شکایات ہوں تو وہ درج کرنا ہے۔ اس نے بتایا۔ کیسے لوگ ہیں وہ؟ یمان نے بتانا چاہا۔ وہ بہت شریف النفس، دیانتدار اور مہمان نواز لوگ ہیں۔ رینجر کی جانب سے تو اچھے ریمارکس سے ملے تھے۔ کیا آپ کے پاس ان کے مزید کوئی تفصیل ہے؟ یعنی کیا وہ جھونپڑی انہی کی ہے، اور کیا کبھی آپ نے کسی لڑکے کو وہاں دیکھا ہے؟ نہیں، جواب صاف تھا۔ یمان نے گہری سانس لی، یعنی ابھی تک کچھ خاص نہیں مل رہا تھا۔ کیا ابھی وہ لوگ کہاں ہیں آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ میں اس سے قبل بھی آیا تھا مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ یمان نے استفسار کیا۔ میں آج ہی ڈیوٹی پر آیا ہوں، نہیں جانتا وہ کہاں ہیں۔ ہاں میں نے بھی 2 ہفتوں سے وہاں کسی کو موجود نہیں پایا۔ رینجر نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ جھونپڑی کن کی ملکیت ہے؟ آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ حصہ نیشنل پارک کے زمرے میں آتا ہے، تو کیا یہ جھونپڑی سرکاری ملکیت ہے یا اس ضعیف جوڑے کی؟ یمان نے یہاں اہم سوال پوچھا۔ بجا کہا کیونکہ پارک کی حدود میں موجود گھر بستیاں سب سرکاری ملکیت میں آتی ہیں، مگر یہاں کافی جگہیں غیر قانونی بھی پائی جاتی ہیں۔ کئی لوگ گھروں میں رہ تو رہے ہیں مگر قانونی دستاویز ان کے پاس موجود نہیں ہوتی، اور ہمارے پاس ان سب کا ریکارڈ نہیں۔ یہ ریکارڈ آپ کو CDA یا IWMB سے ملے گا، ان سے رجوع کر لیں۔ رینجر نے صاف جواب دیا کہ اگر اسے واقعی تحقیق کرنی ہے تو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے مالک کا ریکارڈ نکلوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ دراصل میں کچھ روز قبل بھی آیا تھا مگر چوکی خالی تھی۔ جانے سے قبل یمان نے پوچھا۔ جی ہاں، دراصل ہنگامی سیکیورٹی صورتحال مثلاً بارڈر الرٹ، سیاسی دھرنا یا خصوصی سرچ آپریشن کی بنا پر تعینات کیا گیا تھا، اسی لیے کچھ روز چوکی خالی تھی۔ یمان ٹھٹکا، یعنی اس کڈنیپر کو علم تھا کہ چوکی چند روز خالی رہے گی، اور افسر بھی مہینے میں ایک بار یہاں کا رخ کرتا ہے، تبھی وہ بے فکر رہا۔ اور زحل کو بے ہوش کرنے کی بجائے ہوش میں یہاں تک لانے کا سبب بھی یہی تھا کہ اول تو وہ اسے خفیہ راستے سے لا رہا تھا، اور اگر وہاں بھی کوئی اہلکار مل جاتا تو چیکنگ کے دوران پکڑے جانے کا خطرہ اس صورت کم تھا کہ زحل ہوش میں تھی۔ کیسی گہری چال چلی تھی اس نے۔ ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یمان نے رینجر کی جانب دیکھا تو سچ کہہ رہا تھا۔ اسلام آباد میں تعینات رینجرز کو عارضی بنیادوں پر دوسرے علاقوں میں تعینات کیا جا سکتا ہے۔ ان کی پوسٹنگ چونکہ نیم فوجی ہوتی ہے، اسی لیے ہنگامی صورتحال میں ان کی ذمہ داریاں بدل سکتی ہیں۔ یمان نے اسے مصافحہ کیا اور وہاں سے نکل پڑا۔ سورج کی روشنی مارگلا کے ڈھلوانوں پر دھندلے کی سی پرچھائیاں بکھیر رہی تھی۔ یمان کی آنکھوں میں سوالوں کی تپش تھی، وہ سوال جو زحل کی آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ یمان نے اپنی گاڑی مارگلا کی پگڈنڈی کے اختتام پر روکی اور سیدھا اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ IWMB کے چھوٹے سے دفتر کی طرف بڑھا۔ یہ ادارہ جنگلی حیات، ماحولیات اور نیشنل پارک کی نگرانی پر مامور تھا، اور اس کا دفتر نسبتاً قریب واقع تھا۔ دروازے کے ساتھ ایک ہلکا سا بورڈ نصب تھا، اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ دفتر، پیر تا جمعہ صبح 9 تا شام 5 بجے، مگر آج ہفتہ تھا۔ یمان نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک خاکی وردی میں ملبوس شخص باہر آیا، چہرے پر جھریاں، آنکھوں میں تھکن اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ جی بیٹا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مارگلا کی حدود میں ایک پرانی جھونپڑی ہے، 2 بوڑھے وہاں رہتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جگہ ان کی ذاتی ملکیت ہے یا ریاست کی؟ یمان نے اپنا مدعا بیان کیا۔ رینجرز نے سر ہلایا، جیسے پہلے بھی ایسے سوال سنے ہوں۔ دیکھو لڑکے، ہم صرف فیلڈ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ جانوروں کی حفاظت، غیر قانونی شکار پر نظر یا درختوں کی کٹائی روکنا، یہ ہمارا کام ہے۔ زمینوں کا ریکارڈ، جھونپڑیوں کی قانونی حیثیت، یہ سب دفتر والوں کی ذمہ ہوتا ہے جو پیر کو آتے ہیں۔ ہفتہ اتوار ان کا ناغہ ہوتا ہے۔ ایک مایوس کن جواب موصول ہوا۔ یعنی آپ کو علم نہیں کہ وہ جگہ جائز ہے یا ناجائز؟ یمان نے کچھ دیر خاموشی سے درختوں کی قطار کو دیکھا۔ علم تو ہے کہ وہ نیشنل پارک کے حدود میں آتی ہے، مگر وہ جھونپڑی کب بنی، کس کے کہنے پر بنی، یا کوئی پرمٹ ہے یا نہیں، یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا۔ آپ CDA کے لینڈ ڈپارٹمنٹ سے رجوع کریں، وہاں اصل ریکارڈ ہوگا۔ ویسے ہفتہ اتوار وہاں بھی یہ ڈپارٹمنٹ بند ہوتا ہے۔ اس نے پہلے ہی بتا دیا۔ یمان نے شکریہ ادا کیا اور اگلا قدم اٹھایا۔ اب کی بار وہ سیدھا CDA کے لینڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہوا۔ شہر کی سڑکیں جسے اس کے سوالوں کی گرد میں ڈھک دفتر کے سامنے پہنچ کر اس نے امید کی ایک سانس لی، لیکن سامنے دروازے پر ایک کاغذ چسپاں تھا۔ اہم اطلاع، ہفتہ اور اتوار کو دفتر بند رہتے ہیں۔ لینڈ ریکارڈ، پلاننگ و نقشہ جات کے تمام شعبے پیر کے روز کھلتے ہیں۔ شکریہ۔ یمان نے دروازے کو دیکھتے ہوئے خود سے سرگوشی کی۔ زمین تو کسی کی نہیں ہوتی، بس دعوے اور ریکارڈ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار جھوٹ بھی۔ ایک گارڈ دروازے کے قریب کرسی پر نیم دراز بیٹھا تھا۔ بھائی صاحب، یہاں کوئی اندر ہے، کوئی افسر؟ یمان نے اسے پوچھا۔ نہیں، ہفتہ اور اتوار کو صرف سیکیورٹی رہتی ہے، لینڈ ریکارڈ والے، نقشہ جات والے سب پیر کو ہی آئیں گے۔ گارڈ نے ہنکارا بھرا۔ یمان تھکے قدموں سے واپس پلٹا۔ ایک ہی دن میں اس نے 2 دروازے کھٹکھٹائے اور دونوں نے اسے اگلے پیر کا انتظار سونپ دیا تھا۔ سچ تک پہنچنے کے لیے وقت بھی لگتا ہے اور حوصلہ بھی، اور زحل تمہارے سوال کا جواب میں ضرور لے کر آؤں گا۔
2 دن یمان نے کس طرح صبر کیا یہ وہی جانتا تھا۔ سموار ہوتے ہوئے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ چلا آیا۔ دفتر کے داخلی دروازے پر ایک تختی لگی تھی، اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ صدر دفتر۔ اندر داخل ہو کر اس نے ریکارڈ سیکشن کا پتہ پوچھا۔ آپ مقامی روابط و تجاوزات کا ریکارڈ سیکشن میں چلے جائیں، کمرہ نمبر 3، وہاں شفیق صاحب موجود ہوتے ہیں، وہ نیشنل پارک کے پرانے مکینوں اور مقامی رہائشیوں کا ریکارڈ دیکھتے ہیں، ایک اہلکار نے اسے بتایا۔ یمان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر داخل ہوا۔ کمرے کی فضا میں خاموشی تھی۔ شفیق احمد جو درمیانی عمر کا، چہرے پر سنجیدگی کے لیے ایک میز کے پیچھے بیٹھا تھا، فائلیں ترتیب دے رہا تھا۔ یمان نے آگے بڑھ کر رسمی طور پر سلام کیا۔ السلام علیکم، میں یمان ہوں، مجھے آپ سے کچھ ضروری معلومات درکار ہیں۔ شفیق احمد نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ایک لمحے کے لیے فائلوں کو رکھتے ہوئے بیزاری سے کہا، جی کیا معلومات چاہیے آپ کو؟ مجھے نیشنل پارک کے اندر ایک مخصوص جھونپڑی کے بارے میں معلومات چاہیے۔ وہاں ایک ضعیف میاں بیوی رہتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ کسی اہم معاملے میں مدد کر سکتے ہیں۔ وہاں ایک لڑکی کو اغوا کر کے رکھا گیا تھا اور اس جھونپڑی کے بارے میں کچھ ثبوت درکار ہے۔ یمان نے مدعا بیان کیا۔ شفیق احمد نے فوراً سر اٹھایا اور سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اغوا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اپنی شناخت ظاہر کرو، کیا تم کوئی نیوز رپورٹر ہو، کوئی سرکاری اہلکار یا محقق؟ اس نے دریافت کرنا چاہا۔ نہیں، میں کسی صحافی یا تحقیقاتی ادارے کا نمائندہ نہیں ہوں، یہ ذاتی طور پر ایک اہم معاملہ ہے اور میں ان معلومات کا فائدہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں اٹھاؤں گا۔ یمان نے نفی میں سر ہلایا اور پھر جلدی سے جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ نیشنل پارک کے اندر رہائشیوں کا ریکارڈ عوامی نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں کچھ معلومات چاہیے تو تمہیں اپنے مقصد کو واضح کرنا پڑے گا اور کچھ تحریری درخواست بھی جمع کرانی ہوگی۔ شفیق احمد کچھ دیر تک یمان کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے کہا، میں سمجھتا ہوں اور میں آپ سے تحریری نہیں بلکہ زبانی درخواست کرتا ہوں کہ میری مدد کریں۔ یمان نے فوری طور پر اپنی مجبوری بیان کی۔ اس نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ دیر انکار کی بحث چلی اور آخر شفیق احمد تھوڑے نرم پڑے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ اہم معلومات دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ ریکارڈ عام طور پر بند کمرے میں رہتے ہیں اور مقابل کو مقصد واضح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شفیق احمد کچھ لمحے خاموش رہے، پھر اس نے مایوسیت سے کہا، یہ جھونپڑی اس علاقے میں بہت پرانی ہے۔ اگرچہ یہ جھونپڑی نیشنل پارک کے حدود میں آتی ہے، مگر ماضی میں بوڑھے میاں بیوی کو ایک وقتی اجازت دی گئی تھی جس کی بنا پر وہ آج بھی وہاں موجود ہیں اور ان کا نام IWMB اور CDA کے پرانے ریکارڈ میں ایک عارضی رہائشگار کے طور پر درج ہے۔ یہ میاں بیوی 1984 سے یہاں مقیم ہے۔ اس وقت یہ علاقہ نیشنل پارک نہیں تھا۔ جب مارگلہ کو پارک قرار دیا گیا تو ہم نے پرانی رہائشیوں کو نکالا، مگر کچھ لوگ عدالت سے اسٹے آرڈر لے آئے۔ یہ کیس بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اب یہ رہائش قانونی نہیں کہلا سکتی، مگر ہم انہیں انسانی بنیادوں پر برداشت کریں۔ ایسے افراد اکثر خود کو مالکان نہیں کہہ سکتے، مگر حکام انہیں وقتی طور پر برداشت کرتے ہیں جب تک کوئی واضح حکم یا کارروائی نہ ہو۔ شفیق احمد نے واضح کیا کہ اس جھونپڑی کی ملکیت میں اس بوڑھے جوڑے اور اس لڑکے کا کوئی ہاتھ نہیں، یعنی جھونپڑی کی ملکیت کے ذریعے وہ اس لڑکے تک نہیں پہنچ سکتا۔ نام حاجی فضل الدین اور بی بی نور۔ قیام کی مدت 1977 ہے۔ برسوں سے وہ اس آس پاس کے پہاڑی علاقوں سے جڑی بوٹیاں اور جلانے کی لکڑیاں چنتے آ رہے ہیں۔ اگرچہ یہ عمل قانونی طور پر ممنوع ہے، مگر اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے ان جیسے پرانے اور محدود وسائل کی حامل رہائشیوں پر اکثر سختی نہیں کی جاتی۔ اس نے بتایا، کیا مجھے ان کا نمبر مل سکتا ہے؟ بہت ضروری ہے، یمان نے درخواست کی۔ نہیں، کیونکہ نمبر اور دیگر ایسی معلومات ہمارے پاس ہیں بھی نہیں۔ شفیق احمد نے معذرت بھرے انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ میں تمہیں صرف زبانی معلومات ہی دے سکتا ہوں، باقاعدہ کاغذات نہیں دکھا سکتا، کیونکہ اگر تم مزید معلومات چاہتے ہو تو تمہیں ضروری دستاویزات اور اجازت نامے کی ضرورت پڑے گی۔ یمان نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی معلومات دینے کا بھی بہت شکریہ۔ یمان اس کا شکریہ ادا کرتا کمرے سے نکل گیا۔ جہاں اکثریت کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ پہلا عشرہ یوں گزر گیا جیسے پلک جھپکنے میں وقت نکل گیا، معلوم ہی نہ ہوا، وہیں زحل اور اس کے گھر والوں کے لیے وہی 10 دن گویا عصر کرب صدیوں پر محیط اذیت ناک لمحوں میں بدل چکے تھے۔ وہ دن نہیں تھے جیسے ہر ساتھ میں سولی پر چڑھنے کا عذاب ہو، ہر لمحہ ایک بے رحم تمغہ ہو جو قلب و جگر کو چھلنی کرتا جائے۔ بالخصوص زحل کے لیے وہ وقت گزرے زمانوں کی طرح نہیں، بلکہ رینگتی گھسٹتی دل کو جلاتی سانسوں کو گھٹاتی اذیت کا آئینہ بن چکا تھا۔ طالب کا رویہ جو ایک باپ کی شفقت کا پیکر ہونا چاہیے تھا، وہ زخم بن گیا تھا۔ وہ نہ صرف زحل سے مکمل قطع تعلق کر چکے تھے بلکہ اس کی موجودگی کو گویا فراموش کر چکے تھے۔ کوئی سلام، کوئی کلام، کوئی نظر التفات تو دور، اب تو زحل کی موجودگی بھی ان کے لیے بے معنی ہو چکی تھی۔ یا تو وہ واقعی ایسے بن گئے تھے یا ایسا بننے کی اداکاری کر رہے تھے، کیونکہ ایک باپ اس قدر اپنی بیٹی سے لاپرواہ نہیں ہو سکتا تھا۔ عالیہ اور امایہ سے وہ رسمی بات ضرور کر لیتے تھے، مگر وہ باتیں بھی محض مجبوری کے آئینے میں لپٹی جذبات سے خالی سی ہوتی تھی، جیسے کوئی شخص اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہو مگر دل رغبت سے محروم ہو۔ نعیمہ کی زبان جو اکثر ذہن میں بجھی تیر کی مانند زحل پر برسا کرتی تھی، اب طالب کی موجودگی میں محتاط ہو چکی تھی، کیونکہ طالب بھڑک اٹھتے تھے، اور بھائی کے غصے کو دیکھ کر ظہیر نے بھی نعیمہ کو قدرے سختی سے وارن کیا تھا کہ تم اپنی زبان کے آگے بند لگاؤ، خاص کر طالب کے سامنے۔
مگر جہاں زبان بند ہوتی ہے وہاں نگاہیں چیخنے لگتی ہیں، گویا نگاہیں چیخنے لگتی ہیں۔ طالب کی غیر موجودگی میں وہ عالیہ، مایا اور خاص کر زحل کے سامنے ذہن میں گھلی ہوئی باتیں دہراتی رہتی۔ زحل کی کردار کشی ان کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ وہ ہر بات میں زحل کو نشانہ بناتی، جیسے ان کی زبان زہر افشانی کا کفن اوڑھے بیٹھی ہو اور زحل کی مظلومیت ان کی آنکھ کا کانٹا ہو۔ دادی، جو کبھی خاندان کی سردار اور فیصلوں کی محور ہوا کرتی تھیں، اب خاموشی کی چادر اوڑھے بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پر شکستہ وقت کی جھریاں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ بیٹے کا حال انہیں پریشان کرتا تھا اور زحل کا بھی وہ خاموش مطالعہ کرتی رہتی تھی۔ طالب کے سامنے وہ کسی تلخ بات سے اجتناب کرتی اور زحل کو بھی کچھ نہ کہتی تھی کہ اس کی ہر لمحہ روئی آنکھیں اور اجاڑ حالت انہیں کچھ بھی بولنے سے روک دیتی تھی۔ ادھر شرجیل اپنی درندگی، فریب کاری اور بے شرمی کا علم تھامے ہر لمحہ اپنی ظاہری فتح کا جشن مناتا پھرتا تھا۔ جہاں کہیں زحل دکھائی دیتی وہ اپنی خناس بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھیر لیتا، اس کے قریب آ کر طنزیہ لہجے میں زہر بھرے الفاظ بولتا۔ کیسا محسوس کرتی ہو ڈیئر کزن؟ یہ ذلت کی چادر کیسی لگتی ہے تم پر؟ اس کے الفاظ میں تکبر کی آگ دہکتی تھی جو زحل کے ضبط کو جلانے کی بھرپور کوشش کرتی۔ اپنی کامیابی کو وہ بار بار الفاظ میں ڈھالتا، گویا زخموں پر نمک چھڑکنے کا فن اسے میراث میں ملا ہو، مگر زحل نے ہر بار اسے صرف اپنی آنکھوں کے زہریلے، نفرت انگیز اور خون پی جانے والے زاویے سے جواب دیا۔ وہ لبوں کو سلائے رکھتی، نگاہوں سے چیخ مارتی اور راستہ بدل لیتی، جیسے اپنی عزت کی بکھری کرچیاں سمیٹ کر اس درندے کے سامنے نہ گرنے کا عزم رکھتی ہو۔ دوسری طرف یمان ایک الگ ہی کائنات میں کوشاں تھا۔ وہ خاموشی سے مگر مکمل چابک دستی کے ساتھ اپنی اور زحل کی بے گناہی کے ثبوت یکجا کر رہا تھا۔ ہر پہلو، ہر گوشہ، ہر کڑی جو حقیقت کی جانب اشارہ کرتی تھی وہ اس کے لیے اہم تھی۔ اس نے قانونی راستہ بھی اختیار کیا تھا، پولیس کو شامل تفتیش کر رکھنے کو تھا۔ اس کا قریبی رفیق اریب بھی اس کی جدوجہد میں معاون و مددگار بنا کھڑا تھا، مگر یہ سب کچھ چپ چاپ طبع قدموں اور رازداری کے پردے میں ہو رہا تھا۔ اس نے دانستہ طور پر ہر اطلاع، ہر سرسراہٹ شرجیل سے اچھل رکھی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سچائی کی جنگ میں خاموشی سب سے بڑی چال ہوتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ذرا برابر بھی کوئی خبر شرجیل کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً اگلا جال بچھا دے گا۔ یمان اس سانپ کو صرف ڈنگ سے نہیں، اس کے زبان سے بھی محروم کرنا چاہتا تھا، اور یہ سب کرتے ہوئے یمان کی آنکھوں میں بس ایک منظر روشن تھا، زحل کی سچائی کا سورج جو ہر الزام کے دھند کو جلا دے گا۔ اس کے قدموں میں تھکن تو تھی، مگر دل میں عزم کی وہ چنگاری تھی جو رات کی سیاہی میں روشنی بن کر پھوٹ رہی تھی۔ کچن کھلون کی جانب کھلتی کھڑکی سے پھسلتی دھوپ کی ایک پتلی لکیر فرش پر پھیلتی جا رہی تھی۔ چائے کی ہلکی ہلکی پتیلی میں چڑچڑاتی آواز خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ جب زحل دھیرے قدموں سے چلتی ماں کے قریب آ کر رکی، اس کا پاؤں کچھ ہی دنوں بعد مکمل صحتیاب ہو چکا تھا۔ امی، اس نے آہستگی سے سر اٹھائے انہیں پکارا۔ آج 10 دن ہو گئے، آپ آپا سے ایک بار پھر بات کریں نا، کم از کم یونیورسٹی جانے کی اجازت ہی دلوا دیں۔ وہ سفارش کروانے آئی تھی، بات کی تھی مگر انہوں نے بہت سختی سے منع کر دیا۔ زحل کہتے ہیں کہ گھر بیٹھ کر بھی پڑھائی ہو سکتی ہے۔ عالیہ نے چمچ پتیلی میں ہلایا جیسے کوئی بات اندر جذب کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے زیر لب آہ بھری۔ زحل نے نظریں جھکا لیں۔ 10 دن بیت چکے تھے مگر اس نے یونیورسٹی کا رخ نہیں کیا تھا۔ طالب کے حکم سے پابندی لگ چکی تھی۔ شاید یہی سوچتی دماغ میں کہ پہلے بھی تو وہ یونیورسٹی کے بہانے ہی فرار ہوئی تھی، اور پھر یمان کا بھی تو ذہن میں تھا کہ وہ وہیں پڑھاتا ہے۔ زحل آزردہ ہو چکی تھی، بہت دل ہو رہا تھا کہ یمان کی صورت دیکھنے کو۔ 10 دن ہو گئے، نہ اس نے یمان کی صورت دیکھی نہ بات کی۔ ہاں، آواز ضرور سنی تھی، عرشی آتی رہتی تھی، اور کچھ روز قبل اس کے نمبر پر یمان نے کال کی تاکہ زحل سے بات ہو سکے، مگر زحل کی آواز سن کر بس پھوٹ پھوٹ کر روتی ہی چلی گئی تھی۔ وہ تڑپتا رہا، پکارتا رہا، اور وہ کوئی بات کرنے کے بجائے بس بلکتی رہی، اور آخر میں کال کٹ کر کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ عرشی بس افسوس اور دکھ سے اسے دیکھتی گئی۔ عرشی نے بتایا تھا کہ جب یمان کو معلوم ہوا کہ زحل اب یونیورسٹی نہیں آئے گی تو اس نے خود بھی یونیورسٹی چھوڑ دی۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو شک نہ جائے کہ زحل اور اس نے ایک ساتھ آنا بند کر دیا، اس لیے 2-4 دن آتا رہا، اور خوش قسمتی یہ کہ سر فائق کے واپس آ جانے کی اطلاع بھی مل گئی تھی۔ اب کوئی شک نہیں ہو سکتا تھا، سر فائق 3 دن پہلے واپس آ چکے ہیں۔ تمام اسٹوڈنٹس چاہتے تھے کہ یمان سر انہیں کوئی دوسرا سبجیکٹ ہی پڑھا دے، مگر یونیورسٹی چھوڑیں ہی نہ۔ پرنسپل کی جانب سے بھی پیشکش ہوئی، یمان نے انکار کر دیا، صرف زحل کے نہ آنے کی وجہ سے۔ سب نے منتیں کر کر کے سر یمان کا سر کھا لیا تھا، مگر سر نے بزنس مصروفیت کا بہانہ کر کے سب سے معذرت کی کہ وہ مزید یونیورسٹی جاری نہیں رکھ پائیں گے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ سر نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں تم نہیں۔ یمان نے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں اس کی زحل نہیں تھی۔ تم ہوتی تو کتنا مزہ آتا زحل، سر بھی نہ چاہتے یونیورسٹی چھوڑ کر، تمہارا اور ان کا ایک نیا اور خوبصورت بانڈ دیکھنے کو ملتا۔ اب تو تم سر کو خوب نخرے دکھا سکتی تھی، اور وہ ڈانٹنے کے بجائے تمہارے صدقے واری چاہتے۔ عرشی نے انجانے میں اس کے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، کیونکہ زحل میں بھی تو یہی سب چاہتی تھی، بلکہ اس نے تو باقاعدہ سوچ رکھا تھا کہ وہ یمان کو کیسے تنگ کیا کرے گی، یونیورسٹی میں کیسے یمان کے نزدیک اپنی اہمیت سب پر جتایا کرے گی۔ تمہارا سر کہنا بھی ایک الگ احساس سے دوچار کر دیتے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ان دونوں ناموں سے پکارو، سر بھی کہو اور یمان بھی۔ یمان نے انوکھی خواہش کی۔
سر یمان، زحل شرارت سے بولی۔ اب تو حق سے بولوں گی سب کے سامنے بھی۔ زحل کا اشارہ اسٹوڈنٹس کی طرف تھا جو آپس میں بات کرتے ہوئے تو اپنے ٹیچرز کا نام لے لیتے تھے مگر منہ پر سر کہہ کر یہ مخاطب کرتے تھے۔ اب تو تمہیں سارے حق ہیں اور تمہیں روکنے ٹوکنے کا حق میں خود سے چھین چکا ہوں۔ وہ زحل کے عقب میں ٹھہرتا اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹاتا بولا، کیا واقعی مجھے سارے حق ہیں اور آپ مجھے روکے ٹوکیں گے نہیں؟ زحل خوش ہوئی، یعنی اب وہ یونیورسٹی میں یمان کو جیسے چاہے گی مخاطب کرے گی، اس کے پسندیدہ اسٹوڈنٹ بن کر رہے گی، کچھ بھی کرے گی، یمان اسے روکے ٹوکے گا نہیں۔ ہاں بالکل ویسے ہی جیسے اب سے مجھے بھی سارے حق ہیں اور تم بھی مجھے روک ٹوک نہیں سکتی۔ وقت ان سوچوں کے ذریعے کچھ روز پیچھے سرا گیا جب وہ کتنا خوش ہو رہی تھی کہ اب وہ یونیورسٹی میں یمان پر اپنا پورا حق جتایا کرے گی اور وہ اسے روکے ٹوکے گا بھی نہیں۔ اس لڑکے نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے، میں نے یہ بات طالب کو بتائی بھی تاکہ ان کے مان جانے کے امکان پیدا ہو جائے، مگر انہوں نے فوراً الٹا مفہوم لے لیا کہ اب تو چھوڑنی ہی تھی۔ زحل تو خیالوں میں گم تھی، چونکہ عالیہ کی بات سن کر اس کی پلکیں بھاری ہو گئیں۔ تم فکر نہ کرو، چند دن اور صبر کر لو، امید ہے اجازت مل جائے گی، اگر ملی تو شاید وہ خود تمہیں چھوڑنے اور لانے کی ذمہ داری لے لیں۔ عالیہ کی آواز میں درد کی دھیمی تھر تھراہٹ تھی۔ زحل نے گہری سانس لی مگر کچھ نہ بولی۔ تم یہ چائے ذرا اماں کو دے آؤ، عالیہ نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا۔ چائے کم دودھ پتی زیادہ تھی، دادی سے سارے روزے نہیں رکھے جاتے تھے اس عمر میں آ کر، اس لیے وہ چھوڑ کے رکھ لیتی تھی۔ کچھ بیماریاں ٹوٹ گئی تھی، دوائیاں لاگو ہو گئی تھیں۔ امایا آپ ہی کو کہہ دینا، زحل نے آہستگی سے کہا۔ وہ چھت پر گئی ہے، کپڑے ڈالیں، تم لے جاؤ، ویسے بھی اماں قدرے بدل گئی ہیں۔ زحل جب سے تم لاپتہ ہوئی دیکھو اب بھی خاموشی رہتی ہیں، بھلے تم سے بات نہیں کرتی مگر تلخ کلامی تو نہیں کرتی نا بھابھی کی طرح۔ عالیہ نے انکار میں سر ہلایا کہ تم ہی لے کر جاؤ اور اسے سمجھانے لگی۔ کیا فرق پڑتا ہے امی کسی کے چپ رہنے سے، جب نظریں ہی سب تلخ جملے بول جائیں۔ وہ تکلیف سے گویا ہوئی۔ اماں کو اپنی طرف مائل کرو، پیار سے، احساس سے۔ وقت کے ساتھ انسان یا تو بگڑتا ہے یا سنورتا ہے، اور اماں جو برسوں تلخ اور روادار ہوا کرتی تھیں اب بہت کمزور پڑ چکی۔ وہ برسوں کی پڑی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر طالب کو ہمارے خلاف کرنے سے نہیں روکتی تھیں، اور پھر سارے کام بھابھی کے کیے کرائے ہیں۔ وہ اماں کو بھڑکاتی تھی اور اماں طالب کو۔ اماں کچھ پہلے بھی میرے اور طالب کی شادی سے کچھ خاص خوش نہیں تھی، پھر نہیں، ابھی ان کے کانوں میں زہر اگلتی رہتی تھی، پھر دو بیٹیوں کے ہونے پہ بھابھی کو مزید نفرت پیدا کرنے کا موقع مل گیا۔ مجھے بھی اماں سے بڑے شکوے قلعے تھے زحل، مگر مشکل گھڑی میں جب اماں نے میرا احساس کیا تو پتہ چلا کہ وہ دل کی بری نہیں ہے، زبان کی ہی بس تلخ ہے۔ طالب تو انہی کی بیٹیاں سو انہی کے جیسے ہیں، اس لیے ان دونوں کو پیار سے ہی سمجھایا جا سکتا ہے۔ عالیہ کی آواز میں مارا سا درد اور دلاسا گھلا ہوا تھا، وہ بڑے طریقے سے زحل کو سمجھا رہی تھی۔ جہاں سب اتنے بدگمان ہو گئے ہیں وہاں اماں کا بدگمان ہونا کوئی انوکھی بات تو نہیں، اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ ایک طرف تم ہو، دوسری طرف شرجیل تم بھی ہوتی ہو اور وہ بھی تم بھی پوتی ہو اور وہ بھی پوتا، تو ایسے میں انسان پھنس جاتا ہے دو رشتوں کے یقین کے بیچ۔ شرجیل کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید آج تم سب کی نظروں میں کھڑی ہوتی، کیونکہ اپنوں پہ یقین پہلے اور غیروں پر بعد میں کیا جاتا ہے۔ عالیہ ایک لمحے کو رکی، پھر دھیرے سے گویا ہوئی، خیر اب اماں بھی کم ہی کان دھرتی ہیں ان کی باتوں پر، اور شاید طالب بھی کبھی کوئی بات کہہ دیتے ہیں، غصہ دکھا دیتے ہیں، ہماری حمایت کر دیتے ہیں تو اماں بھی چپ ہو جاتی ہیں۔ میں نے حساب لگایا ہے زحل، تم اپنی دادی کا دل اپنی طرف سے صاف کر سکتی ہو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان سے باتیں کیا کرو، ان کے کام کیا کرو۔ عالیہ اسے محبت اور احساس کا سبق پڑھا رہی تھی۔ دادی میری صورت دیکھنے کے روادار نہ ہوں تو میں کیا کروں؟ اب باتوں اور کاموں کی بات کر رہی ہیں؟ زحل کی آواز دبی ہوئی تھی۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ حرج ہی کہہ لو، پکڑو یہ چائے اور جاؤ۔ زحل نے چپ چاپ ٹرے تھامی، نظریں جھکائیں اور خاموشی سے چل پڑی۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی لرزش تھی، جسے وہ الفاظ جو وہ کہنا چاہتی تھی ابھی تک اس کی زبان پر ٹھہرے ہوں۔ عالیہ کی دی چائے لیے لاؤنج میں داخل ہوئی، جہاں دادی کھڑکی کے قریب بنے تخت پر اپنے بال کھولے بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے سرسوں کے تیل کی پرانی زردی مائل شیشی اور کنگھی رکھی تھی، جیسے کسی کو بلاوا دیا ہو اور وہ نہ آیا ہو۔ زحل نے دبے قدموں ان کے قریب جا کر چائے کا کپ رکھ دیا۔ دادی نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور فوراً رخ پھیر لیا۔ زحل کے چہرے پر وہی پرانی پرچھائیاں لوٹ آئیں، اداسی کی جھلک، خاموشی کی شکایات اور درد کی دھندلی نمی۔ دادی چائے، زحل نے نرمی سے کہا۔ تم کیوں لائیں؟ عالیہ یا مایا کہاں ہیں؟ انہوں نے ناگواری سے کہا۔ میں کوئی اچھوت تو نہیں ہوں دادی جو آپ کی چیز کو چھو بھی نہیں سکوں، کم از کم تھوڑا تو دل نرم رکھیں میرے لیے۔ زحل نے شکوہ کیا تو دادی نے کوئی جواب نہ دیا، وہ وہیں کھڑی رہی، آنکھوں میں نہ کہیں التجا لیے نگاہیں اس بڑی عورت کی بس ایک شفیق نظر یہ جملے کے منتظر تھی۔ امایا کہاں ہو؟ ذرا آ کر میرے بالوں میں اچھی سے چمپی کر دو، کب سے لے کر بیٹھی ہوں۔ دادی نے امایا کو آواز دی۔ امایا آپ ہی تو چھت پر گئی ہیں، کپڑے ڈالنے میں لگا دیتی ہوں تیل دادی۔ زحل نے ہلکے لہجے میں کہا۔ رہنے دو نا، آج تک خود اپنے سر میں تیل لگایا نہ کسی کے بال سنوارے، مجھے کیا خاک لگاؤ گی؟ امایا لگاتے کہ ویسے بھی مجھے اس کے ہاتھوں کی عادت ہے، دادی نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ زحل نے صاف انکار کے بعد ایک لمحے کو توقف کیا، مگر پھر جیسے خاموش عزم سے تیل کی بوتل اٹھائی اور کنگھی ہاتھ میں لے کر دادی کے سر کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا نا کہ رہنے دو، امایا آ کر لے گی، دادی نے پھر کہا۔
میں نے بھی کہا نا دادی کہ میں کوئی اچھوت نہیں ہوں جس کے ہاتھ لگانے سے آپ کو کوئی بیماری لگ جائے گی۔ زحل نے بغیر رکے بوتل کا ڈھکن کھولا اور آہستگی سے تیل کی دھار دادی کے سر پر انڈیلی۔ دادی کی زبان ہونٹوں سے چپک گئی، گویا کوئی جذبہ اندر ہی اندر ساکت ہو گیا ہو۔ زحل کی انگلیاں نرم، ملائم اور مخملی دادی کے سفیدی میں لپٹے سر پر جیسے شفا بن کر بہنے لگیں۔ دادی کے اندر ایک عجب سکون درا، طرح سے ایسا جو برسوں سے انجان رہا۔ اس لمحے وہ مایا کے ہاتھوں کے ذائقے کو یکسر بھول چکی تھی، زحل کے ہاتھوں کے جادو میں کھوتی جا رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اس سکون کو محسوس کرنے کو آنکھیں موند گئی۔ زحل کی خاموش مسکراہٹ دادی کی بند آنکھوں میں جھانک رہی تھی اور ذہن میں ماں کے الفاظ گونج رہے تھے، یہ دونوں ماں بیٹا ایک سے ہیں، انہیں پیار سے رام کیا جا سکتا ہے، یہ دونوں پیار اور احساس سے نرم پڑنے والوں میں سے ہیں۔ زحل نے احتیاط سے کنگھی کی اور پھر سلیقے سے بالوں کی چٹیاں گوندنے لگی۔ اس لمحے اسے اچانک وہ رات یاد آ کے جب یمان خیمے کے دریچے کے پاس بیٹھا اس کی چوٹی بنا رہا تھا، اس یاد نے جیسے سینے میں لرزہ سا دوڑا دیا تھا اور ایک تنہا آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر بہہ نکلا۔ چٹیاں مکمل ہوئی تو وہ دھیرے سے دادی کے سامنے آ کر تیل اور کنگھی رکھتے ہوئے بولی، دادی کو چھوڑ تو نہیں چاہیے آپ کو؟ دادی خاموش نہیں، لیکن اندر ہی اندر سوچ کا طوفان اٹھ چکا تھا۔ انہیں زحل کا یہ رویہ الجھا رہا تھا، یہی زحل جسے ہمیشہ اپنے تعصب کے ترازو پر تولا، ہمیشہ شرجیل کے مقابلے میں کمتر جانا، آج وہی لڑکی ان کے دل کے بند دروازے پر دستک دے رہی تھی، نرمی، محبت اور خاموشی سے۔ دادی کی آنکھیں اس کے چہرے کی سردی، اس کی سوجی آنکھوں، اس کی بجھی بجھی صورت کو پڑھ رہی تھیں کہ اگر وہ سچی ہے تو کہاں سچی ہے، کیونکہ سب کچھ تو اس کے خلاف دیکھا گیا۔ رہنے دو محترمہ، اماں کو تمہارے ہاتھوں سے کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ پہلے تو کبھی اماں کا نہ کوئی کام کیا نہ سیدھے منہ بات کی، اب آ گئی دکھاوے کرنے تاکہ خود کو مظلوم اور میرے بیٹے کو ظالم ثابت کر سکو۔ دادی کی خاموشی کو ناگواری سے توڑتے ہوئے نعمہ چلی آئیں، زبان زہر سے تر اور لہجہ تیکھا تھا۔ زحل نے کچھ کہنے کو تھی مگر چپ رہی۔ نعمہ کے طوفان نے خاموشی کی کشتی ڈگمگا دی۔ میں کسی گھٹیا سوچ کے تحت دادی کا احساس نہیں کر رہی تائی امی، زحل نے آخر کار کہا۔ میرے ماضی میں دادی سے اختلافات ضرور رہے ہیں، بدتمیزیاں بھی بہت کی ہیں اور آج بھی شکایت ہے کہ انہوں نے میرا یقین نہیں کیا، مگر ان کے لیے میرے احساس دکھاوا ہرگز نہیں، کیونکہ جب میری ماں اور بہن تکلیف میں تھی تو دادی نے ان کا احساس کیا، میرے لیے دعائیں کی۔ میں نہیں جانتی مجھے واپس میرے ماں باپ تک پہنچانے میں کس کی دعاؤں کی قبولیت تھی، ہو سکتا ہے میری واپسی انہی کی دعاؤں کا ثمر ہو۔ دادی خاموش نہیں، ان کے لب جنبش سے قاصر، دل میں عجیب سے سچ جھوٹ کی جنگ چھڑی ہوئی تھی جو زحل کی ذات سے جڑی ہوئی تھی۔ جس نے بھی میرے لیے دعا کی اس کے لیے میرے دل میں ہمیشہ احساس رہے گا، میں ہر اس شخص کا احساس کروں گی جس نے مجھے اپنا جانا، میرے لیے خیر مانگی۔ زحل نعمہ کی آنکھوں میں دیکھتی مضبوطی سے بولی، ارے تم مصیبت میں ہوتے تب نا، تم تو باقاعدہ پلان بنا کر گئی تھی۔ نعمہ نے طنز کا تیر برسایا۔ نعمہ مزید بھی کچھ کہنے کو تھی کہ دادی سختی سے بول اٹھی، بس کرو نعمہ، تم کیوں ہر وقت گھر کا ماحول بگاڑے رکھتی ہو؟ کیا ملتا ہے تمہیں ان تماشوں سے؟ جو ہونا تھا ہو گیا، اب بار بار اسے دہرا کر کیا فائدہ؟ طالب کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تو میری سمجھ آؤ، اب کیا اس گھر میں رہنا حرام کرو گی؟ کیا چاہتی ہو کہ تمہاری ان باتوں اور ہر وقت تناؤ میں جکڑے ماحول کے سبب میرا بیٹا گھر سے زیادہ باہر وقت گزارنا شروع کر دے؟ دادی کے الفاظ جہاں نعمہ کو آگ لگا گئے وہیں زحل کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ اماں آپ کو تو بس میں ہی غلط نظر آ رہی ہوں، یہ میسنی کہ آپ کو ذرا سی خدمت کرنے کے بعد مظلوم لگنے لگی ہے۔ نعمہ بولی، اس نے جو کیا وہ اس کے سر، اب کیا میں اسے جان سے مار دوں تو ہی تم راضی ہو؟ ارے میں نہ کسی کو مظلوم کہہ رہی ہوں نہ ہی ظالم، میں بس گھر میں سکون چاہتی ہوں، مجھے میرے بیٹے کی فکر ہے، مگر تم اس کے سامنے بھی ان باتوں کو دہرانے سے باز نہیں آتی جو اسے تکلیف دیتی ہیں، پریشان کر کے رکھتی ہے اسے۔ ہر کوئی چپ ہے، کوئی کسی پر الزام تراشی نہیں کرا، بس تمہاری زبان کو سکون نہیں ہے۔ دادی اکتا کر بولی، ہاں میں ہی بری ہوں، میں ہی دشمن ہوں سب کی، باقی سب نے تو نیک نامی کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں۔ نعمہ جھلس کر کہتی پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی، پاگل ہو گئی ہے، بھلا اپنے کام سے کام رکھے، پتہ بھی ہے کہ اب نہیں میری طبیعت ایسی رہی کہ شور شرابے اور بدمزگیاں سہ سکوں، جی بولتا ہے ہولتا ہے، میرا سر پھٹنے لگتا ہے، پتہ نہیں کس لمحے چل پڑنا ہے اگلے جہاں، کم از کم ایسے تماشوں کے سبب تو دل بند نہ ہو۔ دادی ہولے سے بڑبڑائیں، اور واقعی اب ان کی طبیعت اور صحت ایسی نہیں رہی تھی کہ وہ تلخیاں پھیلا سکیں یا برداشت کر سکے، حالانکہ گزرے ماہوں سال میں انہوں نے بھی جو کچھ کم بدمزگیاں پیدا نہیں کی تھیں۔ دادی ایسا مت کہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کیونکہ جو ہوا ہے وہ میرے ساتھ ہوا ہے، اور کسی طرح میں اس حادثے کو جھیل رہی ہوں، یہ میں جانتی ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ شرجیل کی جانبداری کی، ہمیشہ اسی کا ساتھ دیا، اسی پر محبت نچھاور کی، مگر ایک بار بھی دل سے کبھی میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ نہیں رکھا۔ اپنے ایک بیٹے کی اولاد کے لیے اس قدر محبت اور دوسرے بیٹے کی اولاد کے لیے اتنی بیزاریت، ذرا ایک لمحے کو بغیر تعصب کے سوچیے کہ کیا کبھی آپ نے مجھ میں کوئی ایسی برائی دیکھی، کوئی رذیل عادت، کوئی ناچاک حرکت؟ مانا زبان تلخ ہے، لب بے باک ہیں، مگر کیا دل اتنا زہریلا ہے جتنا آپ سب نے مجھے سمجھ لیا؟ دادی نظریں نہیں ملا پا رہی تھیں، بس چپ بیٹھی سنتی رہیں۔ میں تو ہر ایک سے محبت کرتی ہوں، اگر تائی امی بھی آج فقط جھوٹ موٹ ہی صحیح مگر محبت سے مجھے بیٹی کہہ کر پکاریں، ذرا سے نرمی برتیں تو میں ان کے ہر جبر، ہر سختی کو فراموش کر دوں گی، اتنا نرم ہے میرا دل۔
میں نے نہ کبھی کسی کا برا چاہا، نہ دل میں کسی کے لیے بغض رکھا، پھر کیسے ممکن ہے کہ میں سب کے ساتھ برا کر سکوں؟ کیسے میں آپ سب کو تکلیف پہنچا سکتی ہوں؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں وہ تصاویر سچ ہیں، مگر میں نے کوئی شرمناک حرکت نہیں کی۔ میں نے اپنی عزت کو خود سے بڑھ کر آپ سب کے لیے محفوظ رکھا کہ کہیں میری وجہ سے آپ لوگوں کو رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ ایک بار، فقط ایک بار دل سے سوچیے گا دادی کہ آپ کے بیٹے کی اولاد نے ایسی حرکت کر سکتی ہے، خاص طور پر تب جب اس کی تربیت اس عورت نے کی ہو جس نے ساری عمر آپ کے سامنے سر جھکائے رکھا، ہر تلخی، ہر سرد مہری سہی، اور پھر بھی اپنی اولاد کو رشتوں کی حرمت، محبت، سلیقہ اور اخلاق کا درس دیا۔ سوچیے گا ضرور دادی۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گئی، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ زحل دادی کو سوچ کا نیا سرا پکڑا دی وہاں سے چلی کہ جبکہ دادی کا دل تو گویا دو دھاری تلوار کے کٹاؤں میں الجھ گیا تھا۔ ایک طرف شرجیل تھا جس کا ہمیشہ وہ اعتبار کرتی تھی، اور دوسری جانب زحل جس کی آنکھوں میں دکھ کی نمی اور سچ کی گہرائی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا زحل واقعی؟ مگر شرجیل؟ وہ تو بچپن سے ان کے دل کے قریب رہا ہے، اس پر شک کرنے کو بھی دل راضی نہیں تھا، مگر زحل کی باتوں میں جو لہجہ تھا، جو صداقت تھی، وہ جھٹلا دینا بھی آسان نہ تھا۔ یہ الجھنیں ہی تھی جنہوں نے دادی کو اندر سے توڑ دیا تھا، ایک طرف بھتیجے کا اعتبار، دوسری طرف اپنی ہی نسل کی سچائی کا چیختا ہوا عکس۔ السلام علیکم اماں۔ تبھی طالب چلے آئے تو وہ چونکی۔ وعلیکم السلام، تم کب آئے؟ ابھی زحل گئی اور ابھی وہ چلے آئے۔ بھائی جان نہیں آئیں گے ابھی؟ طالب بات بدل گئی۔ کیوں بدل گئی؟ دادی کو اندازہ ہو گیا تھا، اور وہ اندازہ یہ تھا کہ طالب بہت پہلے سے آئے ہوئے تھے، اور یہ سچ تھا کہ وہ تب سے گھر آ گئے ہوئے تھے جب سے زحل ان کے بالوں کی چٹیاں باندھ رہی تھی۔ اپنی ماں کا زحل کے ساتھ بہتر رویہ، زحل کے خلاف کچھ نہ بولنا، اور نعیمہ کو بھی سختی سے ٹوکنا اور سمجھانا، حتیٰ کہ زحل کی بھی ایک بات سن چکے تھے۔ نہیں، حالانکہ تم سے پہلے ہی آ جاتا ہے، آخر کو دو لڑکے جو پیچھے ہیں اس کا کام سنبھالنے کو، تم تو اکیلے ہو، تمہیں زیادہ وقت دینا پڑتا ہے کام کو، دادی فکر مندی سے بولی۔ آپ آج بھی مجھے بیٹا نہ ہونے کا احساس دلانا نہیں بھولی۔ طالب کا لہجہ شکوہ کرنا تھا۔ ارے میں کیوں کرنے لگی ایسا؟ میں تو بس تمہاری فکر میں بول رہی ہوں کہ آج اگر بیٹا ہوتا تو تمہارا کام میں ہاتھ بٹاتا، تمہارے کندھوں سے بھی بوجھ کم کرتا۔ ایسا نہیں ہے دادی، بیٹیاں بھی ماں کے باپ کے شانے سے شانہ ملا کر بوجھ بانٹ سکتی ہیں، اور اگر انہیں اس قابل سمجھا جائے تو۔ اسی لمحے زحل کے بجائے امایا دادی کے لیے گرم چائے لے آئی تھی۔ کپڑے ڈال کر وہ آ گئی تھی اور زحل نے گرم کر کے اسے بھیج دیا تھا چائے پکڑا کر۔ امایا انہیں ہی بات لگا رہی تھی، طالب سمجھ گئے تھے مگر لب بستہ رہے۔ بابا آپ زحل کو یونیورسٹی جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ وہ تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے تاکہ کل کو آپ کا ہاتھ بٹا سکے۔ جب سے اسے اس گھر میں بیٹے کی کمی کا احساس دلایا گیا تبھی سے اس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنے علم اور اپنے جذبے سے آپ کے کندھے سے یوں کندھا ملائے گی کہ آپ کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اس لیے آپ ایسا کر کے اس کے خوابوں کو روندے مت بابا۔ پھر اس نے نگاہ باپ پر جما کر کہا۔ امایا کی آواز میں بختگی تھی جس میں نہ فقط بہن کے لیے ہمدردی تھی بلکہ ایک مضبوط دلیل کی چمک بھی۔ وہ بڑی جرأت کے ساتھ باپ کے سامنے کھڑی تھی، صرف بہن کی تمنا کی تکمیل کے لیے۔ تمہاری باتیں کچھ غلط نہیں امایا بیٹا، مگر زحل کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ خواہشات کی تکمیل کے لیے دل و دماغ کو ایک ہی سمت میں لگانا پڑتا ہے، نہ کہ کسی اور جانب۔ اسی اثنا میں ظہیر بھی آ پہنچے اور سرد لہجے میں بولے، اشارے صاف تھے اور سب سمجھ گئے کہ تیز دھار پر یہ جملے کس جانب پھینکے جا رہے تھے۔ السلام علیکم اماں۔ ساتھ ہی انہوں نے دادی کو سلام بھی کیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ تعلیم گھر بیٹھ کر بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اسے کہہ دو کہ جب کوئی انتہائی مجبوری ہو تبھی جانے کا سوچا جائے گا، ابھی کے لیے بھول جائے، طالب نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ امایا دل گرفتہ سی پلٹ گئی مگر ایک پہلو سے مطمئن تھی، مکمل انکار نہیں ہوا، یعنی تھوڑی گنجائش رکھ دی گئی تھی۔ دادی نے بھی اس بار کوئی اعتراض نہ کیا، بس خاموش رہیں۔ شاید وہ بھی اس موقع پر فقط خاموشی کو بہتر سمجھ رہی تھی، مگر اس سکون کا یہ لمحہ دیر پا ثابت نہ ہوا۔ ارے طالب، کیا ضرورت ہے اب اس سب کی؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کوئی مناسب سا رشتہ تلاش کیا جائے زحل کے لیے۔ ظہیر پھر سے گویا ہوا کہ تمام باتیں نعیمہ ہی نے ان کے کان میں بھر رکھی تھی۔ یہ سب رات کے پڑھائی پٹیاں تھیں کہ ایک بار رشتے سے انکار ہو گیا، مگر اب نہیں ہوگا، بات کر کے تو دیکھو۔ رشتہ؟ طالب زیر لب بڑبڑائے۔ کیوں؟ انہوں نے استفہامی انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے کہ کیوں؟ کیونکہ زحل کی جانب سے مزید کوئی لغزش نہ ہو، اس لیے فوراً اس کا رشتہ طے کر دینا مناسب ہے۔ ظہیر کی ڈھکی چھپی باتوں کا مفہوم طالب کے سمجھ میں آ رہا تھا، اور اب تو انہوں نے وجہ واضح بھی کر دی تھی کہ ان کی پیشانی پر بل تھے اور آنکھوں میں ایک انجانی خجالت۔ کیوں اماں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ظہیر نے اب ماں کی تائید لینا چاہی۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ایسا کرنا ٹھیک ہوگا یا نہیں، اور جو کچھ ہو چکا ہے اگر وہ بات رشتے والوں کو معلوم ہو گئی تو رسوائی الگ ہوگی۔ گھر کی بات پھر گھر میں نہیں رہے گی، اور جب گھر میں نہیں رہے گی تو باہر نکلے گی اور پھیل جائے گی۔ زحل کی عزت بھی مجروح ہوگی اور ہماری عزت کا دامن بھی داغدار ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ فی الحال کوئی عجلت نہ کی جائے، اور اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھنے دو، تعلیم کو تو گھر بیٹھ کر بھی مکمل ہو سکتی ہے۔ دادی نے گویا اس اندیشے کو چھیڑا کہ اگر بات باہر نکل گئی تو۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو جب گھر میں ہی ایک مناسب رشتہ موجود ہو تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس جملے پر دادی اور طالب دونوں ایک ساتھ ٹھٹکے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ شرجیل اور زحل؟ طالب بولے تو ظہیر نے اس بات میں سر ہلایا۔
ظہیر مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں زحل اس کی صورت تک دیکھنے کی روادار نہیں؟ وہ تو تب بھی راضی نہ تھی جب ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اب تو طوفان اٹھا دے گی۔ دادی نے پھر ایک اہم نکتہ اٹھایا۔ وجہ تب بھی بیکار تھی اور اب بھی۔ اماں شرجیل بے قصور ہے، زحل کو چاہیے کہ وہ اپنا دل اس کی طرف سے صاف کرے، اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے شرجیل پر الزام نہ دھرے۔ وہ تو اپنے تعلقات اس سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے مخاطب کرتا ہے، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ انا ترک کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ظہیر بھی شرجیل کی حمایت میں بول رہے تھے۔ تم نے ایک بار اس کی مرضی کو اہمیت دے کر نتیجہ دیکھ تو لیا طالب، اس لیے اب اس کی مرضی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی اس کے دشمن نہیں ہیں، اسی کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ اپنا کیا مفاد اس رشتے میں تو بس اپنے بھائی کا خیال کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر رہا ہوں۔ ظہیر طالب کو خاموش اور ان کے ماتھے پر پڑے بل دیکھ کر بولا، دیکھو گھر کی بات ایسے گھر میں ہی رہ جائے گی، زحل سرعام رسوا بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ دونوں تو جانتے ہیں کہ غیر پھر غیروں والا سلوک ہی کرتے ہیں، ان سے رحم کی امید رکھنا بیکار ہے، انہیں تو بس موقع کی تلاش ہوتی ہے، اور اگر اچھے لوگوں کی بات کی جائے تو آج کل نہ کسی کی شکل پہ اچھا لکھا ہوتا نہ برا، اس لیے اچھے برے لوگوں کی پہچان بہت مشکل ہے۔ اچھا ہی ہے نا کہ ایک بیٹی تو گھر میں رہے گی، دوسری بھی رخصت ہو کر گھر ہی آ جائے۔ بڑے طریقے اور مکاری سے ظہیر نے عزت کو بیچ میں لا کر بات کی کہ طالب اس بارے میں سوچے اور انکار کرنے کا کوئی جواز باقی نہ بچے۔ سوچنا ضرور اس بارے میں، تم اگر انکار کرتے ہو تو ہمیں تب بھی کوئی شکوہ نہیں ہوگا، ہاں افسوس ضرور ہوگا کہ غیروں میں بیٹی دے کر کہیں بیٹی اور خود کے ساتھ ظلم نہ کر بیٹھے، اور اگر ہاں کرتے ہو تو پھر سمجھو تمہاری بہت بڑی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اٹھے اور طالب کو سوچتا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ دیکھا جائے تو ظہیر کی باتیں کہیں بھی غلط نہیں ہے، تمہاری ہماری سب کی پریشانی کا بہترین حل ہے۔ ہاں نیما کی زبان تھوڑی تلخ ہے، مگر ایک تو زحل عادی بھی ہے، اتنا اثر نہیں لیتی اس کی باتوں کا، دوسرا یہ ہے کہ زندگی تو زحل کو شرجیل کے ساتھ گزارنی ہے اور وہ زحل کو چاہتا بھی ہے، پر میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ ایک آگ ہے تو دوسرا پانی، دونوں کا ایک ساتھ ایسے رشتے میں رہنے کا تصور بھی مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ باقی اب آگے تم سوچو، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ابھی جلد بازی نہ کرو، سال دو سال ٹھہر جاؤ۔ دادی خود بھی اس طرح تذبذب کی کیفیت میں مبتلا تھی، جس رشتے کے لیے وہ ماضی میں پورے وثوق اور کامل رضامندی کے ساتھ پیش تھیں، اب اسی نسبت پر ان کے دل میں تردد کی پرچھائیاں لہرانے لگی تھیں۔ اس وقت ان کے نزدیک یہ امر محض ایک معمولی سے ناپسندیدگی تھا کہ دونوں کے مزاج میں ہم آہنگی، دونوں کی بنتی نہیں، یہ وجہ غیر معقول تھی تب ان کی نظر میں، مگر اب جب الزامات کی بارش ہو چکی تھی، جب لفظوں کے زخم ایک دوسرے کی ذات پر چھوڑے گئے، جب دلوں میں عداوتوں کے خاردار بیج بو دیے گئے، تو اس رشتے کی بحالی ایک دیوار شک میں تبدیل ہو چکی تھی، جو نفرتیں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں پالی گئیں، اس کے بعد اس رشتے کو جوڑنا دادی کو ہاں نہ کے بیچ الجھاتے ہیں۔ دادی کی کیفیت گویا ایک ایسے ترازو کی مانند ہو گئی تھی جو قبول اور انکار کے بیچ معلق تھی، نہ وہ پوری طرح آمادہ تھی، نہ ہی اکثر انکار کی جرأت کر پا رہی تھی۔ ان کے قلب میں الجھاؤ کا ایک ایسا جال بچھ چکا تھا جس میں جذبات، خاندانی وقار اور زحل کی عزت کی باریک دھاریں ایک دوسرے سے الجھ کر رہ گئی تھیں۔ کیا کہتے ہو پھر اس بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں اس وقت، کیا سوچ ہے؟ کچھ وقت کے وقفے کے بعد دادی نے پوچھا، طالب کے خیالات بھی جاننا چاہیں؟ طالب نے نظریں جھکائے کچھ دیر خاموشی میں گزار دی، چہرے پر نہ کوئی سختی تھی نہ نرمی، فقط ایک مدھم سنجیدگی جو وقت کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی، پھر آہستگی سے بولی، سوچنے کا بہت کچھ ہے اماں، ہر رشتہ صرف تعلق سے نہیں جڑتا، کبھی کبھی حالات کی دراڑیں اس میں وہ خاموشی بھر دیتی ہیں جو لفظوں سے چھپائی نہیں جاتی، فیصلے الفاظ سے نہیں وقت سے پکتے ہیں، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن پر مرہم لگانے سے پہلے ان کی جڑ تک پہنچنا لازم ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کو خود سے بھی سوال کرنا پڑتا ہے کہ وہ فیصلہ جو کر رہا ہے کیا وہ انصاف ہے یا محض مصلحت۔ انہوں نے رک کر سانس لیا، جیسے کوئی الجھی گتھی سلجھانے کی ناکام کوشش ہو۔ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا۔ وہ خاموش ہو گئے، کوئی اپنی بات کا بوجھ خود ہی محسوس کرنے لگے ہوں۔ دادی ان کی آنکھوں میں کچھ تلاش کرتی رہیں، مگر جواب وہاں بھی ادھورا تھا۔ وہ اپنی بات بول کر اٹھ گئے، گویا مزید کسی بات کی طلب نہ تھی۔ رات کی پراسرار سکوت میں جب ہر آواز دب کر رہ جاتی اور دیواروں کے کان بھی صرف سانسوں کی سرسراہٹ سنتے ہیں، ظہیر اور نیما اپنے کمرے میں نیم تاریکی میں بیٹھے تھے۔ بات کیا آپ نے اپنے بھائی سے رشتے کی؟ نیما نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سوال کیا، لہجے میں جیسے صبر کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ ہاں آج کی تھی، اماں بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ ظہیر نے پلکیں جھپکی اور ذرا تامل سے گویا تو پھر کیا کہا اس نے؟ نیما یکدم تن کر بیٹھی، آواز میں ہلکی سی بے چینی جھلکنے لگی۔ ابھی کچھ بھی واضح نہیں کیا اس نے، بلکہ اسے تو گہری چپ لگ گئی تھی، کوئی جواب نہیں دیا۔ ظہیر نے گہری سانس کھینچی، میں نے تمہیں کہا بھی تھا نیما کہ جلد بازی کی ضرورت نہیں، حالات جیسے ہیں ان میں ابھی مناسب نہیں، کم از کم رمضان کا مہینہ تو گزرنے دو، تب دیکھیں گے، مگر تم نے ایک نہیں سنی میری۔ ایسے وہ سمجھے گا کہ ہم تو موقع کے انتظار میں تھے، بس کبھی بھی کیسے بھی یہ رشتہ ہو جائے، بلکہ شاید یہ تک سوچے کہ تم جو ہر گھڑی زہر اگلتی رہتی ہو زحل کے خلاف، اب اچانک کیسے راضی ہوگی رشتے کے لیے، اور شادی کے بعد تو اسے تانے دے دے کر ہی جلا ڈالو گی، اور جب وہ یہ سب سوچے گا تو کیوں کر حامی بھرے گا اس رشتے پر؟ میں نے تو کہا تھا کہ ابھی بات چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ ظہیر گہرائی سے سوچ رہے تھے، جبکہ نیما نے ہنکارا بھرا اور بھمیں چڑھاتے ہوئے تیزی سے کہا،
ارے وہ کیسے نہیں دے گا رشتہ؟ بیٹی کون سی عرش سے اتری ہے؟ اگر بیٹی کی ساری حرکتیں یاد ہیں اور عزت پیاری ہے تو ہرگز انکار نہیں کرے گا۔ بلکہ ظہیر یہی تو وقت ہے جب ہم اسے انکار کے بدلے کا تمانچہ دے سکتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو کیسے سب کے سامنے انکار کیا تھا اس نے؟ اب دیکھنا سب کے سامنے حامی بھرے گا اس بیٹی کے لیے جس بیٹی کی بات سن کر اس نے انکار کیا تھا۔ اب اسی کی ایک نہیں سنے گا۔ اب آپ بس ہاں سننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ گرم لوٹے پر وار کر دیا ہے، اب جلد پگھل جائے گا۔ نیما کی آنکھوں میں ضد اور تمسخر کی جھلک ابھر آئی۔ اور جلدی کی کیا خوب کہی، آپ ہی کا بیٹا پڑا ہے اب بھی پیچھے کے رشتے کی بات ڈالیں، اس کے ہاتھوں اتنی ضلالت اٹھانے کے بعد بھی اسی کے پیچھے مرا جا رہا ہے۔ یہ بات وہ انہیں کل بھی بتا چکی تھی۔ تو تم نہ سنو شرجیل کی، کہہ دو کہ ہم نہیں کریں گے اس کا رشتہ زحل کے ساتھ، کہیں اور دیکھ لیں گے۔ ظہیر نے دانستہ ایسا کہا صرف نیما کا جواب جانا تھا جس کا انہیں پہلے ہی اندازہ تھا۔ نہ ظہیر، اب تو رشتہ زحل کے ساتھ ہی ہوگا اور ہر حال میں ہوگا۔ نہ صرف شرجیل یہ چاہتا ہے بلکہ اب یہ میری بھی ضد بن چکی ہے۔ نیما نے ایک لمحے کو انہیں گھورا پھر سانپ کی سی سرسراہٹ میں بولی، یوں کہو نا کہ تم اس بچی سے پچھلے جنم کے سارے بدلے چکانا چاہتی ہو، اسے پچھاڑنا چاہتی ہو اور طالب انکار کا بدلہ بھی لینا چاہتی ہو۔ پہلے بھی تمہارا فائدہ تھا تب ہی تم نے حامی بھری تھی اور اب بھی تمہارا ہی فائدہ، ورنہ تم کسی کے آگے یہ جھکنے والی کہاں؟ ظہیر کے چہرے پر طنز کی لکیر کھنچ گئی۔ فائدہ تو آپ کا بھی ہے، کل کو آدھی جائیداد امایا کے نام ہوگی اور آدھی زحل کے، یعنی سمجھو کہ ایک طرح سے دونوں حصے آپ کے بیٹوں کے نام آئیں گے۔ سب کچھ تو آپ کے بیٹوں کا ہی کام آئے گا، آپ کا یہ بزنس چکا چوند کرے گا، آپ کے بیٹے پیسہ لگائیں گے اور آپ کے نام کو اور بلندی تک لے جائیں گے۔ نیما کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری، انہوں نے ظہیر کی پرانی کمزوری کو چھیڑا اور یہاں وہ چپ ہو گئے۔ ان کی زبان گونگی سی ہو گئی تھی جیسے الفاظ ان کے حلق میں الجھ کر دم توڑ گئے ہوں۔ 12واں روزہ تھا، مارچ کی دوپہر، نہ شدت گرمی نہ خنکی زمستہ، موسم میں ایک متوازن سا کسی گمبھیرتا تھی، گویا فطرت بھی روزے دار ہوں۔ شرجیل جب دوپہر کو یونیورسٹی سے واپس لوٹا تو سیدھا ماں کے حجرے میں داخل ہوا۔ امی کیا پاپا نے رشتے کی بات کی چچا سے؟ آتی اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کی تھی مگر طالب نے نہ تائید کی نہ تردید، کل بھی کوئی جواب نہیں دیا اور آج بھی۔ نیما کپڑے جو کل امایا نے دھو کر آج طے لگا کر دیے تھے اپنے وارڈروب میں رکھ رہی تھی۔ شرجیل کے چہرے پر تفکر کی چھاپ گہری ہوئی کہ کہیں جواب نفی میں نہ آ جائے۔ انکار کا وسوسہ دل سے زائل کر دو کیونکہ جب بھی جواب آئے گا اسبات ہی میں آئے گا کہ اب طالب کے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ نیما فوراً اس کی پریشانی کو بھانپ گئی۔ شرجیل کے لبوں پر ایک عیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویسے امی آپ بھی تو لاسانی ہیں، آپ نے دن رات زحل کے متعلق ایسی باتیں کر ڈالی ہیں کہ چچا زحل کے لیے نرمی کا مظاہرہ کر ہی نہیں سکتے۔ شرجیل واقعی ماں کو داد دیتا تھا کہ آخر کو آدھے سے زیادہ کام وہی تو آسان کر رہی تھی، اسی لیے تو اس کے خلاف اس کے باپ کے دل میں زہر گھولتی ہوں، مگر تم دیکھتے ہو نا کہ طالب اب کس طرح بھڑک اٹھتا ہے۔ خیر اس کو منہ بھی کب لگاتا ہے، اس کا یونیورسٹی جانا بھی موقوف کروا رکھا ہے۔ نیما نخوت سے بولی، بس ایک بار یہ نسبت طے ہو جائے پھر میں دکھاؤں گا اسے کہ ٹھکرانے کا قد کیا ہوتا ہے، جھوٹے الزامات کا زہر کیسے روح میں اتارا جاتا ہے، بے بنیاد تہمتوں کا عذاب کیسے ہوتا ہے۔ اپنے دوسرے جملوں سے یہ بھی تو ظاہر کرنا تھا ماں پر کہ وہ بے قصور ہے، اور نہیں تو کیا، جس نے اپنے گناہوں کا ملبہ تم پر ڈال دیا اسی کو اب تاحیات تمہارا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن سنو، خالدی سے بھی اپنے باپ کے روبرو یہ تاثر نہ آنے دینا کہ تم زحل سے انتقام لینے کی نیت سے شادی کرنا چاہتے ہو، ورنہ طالب اگر حامی بھر بھی لے تو تمہارے والد کی طرف سے یقینی انکار آ جائے گا۔ یہی ظاہر کرو کہ اب بھی اس کی محبت میں سرگرداں ہوں۔ نیما نے اسے سمجھایا۔ پہلے محبت میں دیوانہ تھا امی، اب تو فقط انتقام کا اسیر ہوں، اور آپ تو جانتی ہیں کہ انتقام کے پیچھے میں وہ سب نہیں کر سکتا جس کا الزام زحل نے مجھ پر دھرا۔ میں تو صرف باوقار طریقے سے اسے اپنا کر انتقام پورا کروں گا۔ میرے ساتھ بندھ جانا ہی اس کے لیے اذیت عظمیٰ بن جائے گا۔ یہی ہوگا میرا انتقام، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آخر کو محبت تو ابھی بھی باقی ہے، ساری عمر ظلم کے پہاڑ تھوڑی نہ توڑنے ہیں، بس اس لمحے کا مزہ لینا ہے جب میں اسے بے بس و لاچار دیکھوں گا۔ اور میں جانتا ہوں آپ بھی اسی لیے یہ رشتہ چاہ رہی ہیں تاکہ آپ کی پچھلی بار محبت و مان سے مانگے ہوئے رشتے کا انکار اب اقرار کی صورت میں لوٹے تو دل کی خلش کم ہو، آپ کے غصے اور انا کو بھی تسکین مل جائے۔ شرجیل کو بس یہی وجہ لگتی تھی نیما کے راضی ہونے کی۔ ہاں مگر امی کے بعد زحل سے نرمی سے ہی پیش آنا پڑے گا، خاص کر آپ کو آخرکار ایک ہی چھت تلے رہنا ہے، چچا دیکھیں گے، اس لیے میں تو کہتا ہوں ابھی سے زحل سے نرمی برتنا شروع کریں تاکہ چچا کی جانب سے اگر کوئی انکار کی رمق ہو تو وہ بھی زائل ہو جائے۔ شرجیل بڑی چالاکی سے بولا، ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا، خیر اب ایسے ہی کروں گی، اب تم جاؤ تازہ دم ہو جاؤ اور کچھ آسودگی حاصل کرو، روزے میں اتنی کٹھن تعلیم سمیٹ کر آیا میرا بچہ، جاؤ۔ نیما پیار سے بولی تو شرجیل کمرے سے نکل گیا۔ بے خبر ہو تم میرے بیٹے، تم سمجھتے ہو میں تمہاری محبت یا کسی انکار کے رد عمل میں آمادہ ہوئی ہوں؟ ہاں یہ دو وجوہات تو ہیں، مگر تیسری وجہ وہ لڑکی ہے جس کی انا مجھے ریزہ ریزہ کرنی ہے۔ نیما اس کے جانے کے بعد خود کلامی میں گویا ہوئی اور پھر تنفر سے سر جھٹک گئی۔ کمرہ ہلکی ہلکی سرگوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا کیونکہ آج پھر عرشی آئی ہوئی تھی اور وہ چپ
جب بھی یمان کی بات کرتی تھی تو قدر احتیاط کرتی تھی کہ ایک دم سے کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھا یہیں آ گئی تھی اور آج پھر سے زحل کے آنسو پہنچنے کا سبب بن رہی تھی، کیونکہ جب بھی وہ آتی تھی زحل اپنے غم پر قابو نہیں رکھ پاتی تھی اور اس کے گلے لگ کر رو پڑتی تھی۔ ابھی بھی یہی سب چل رہا تھا جب کمرے کی سنجیدہ اور پرکیف نیم خاموشی میں اچانک ارشی کا موبائل بج اٹھا۔ اس کی نگاہ جیسے اسکرین پر پڑی، آنکھوں میں ایک ہلکی سے چمک نمودار ہوئی تھی۔ یمان سر کی کال ہے، اس نے بتایا تو یمان کے نام پر زحل کا دل بیک وقت سکون اور اذیت سے دھڑکا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ارشی نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کال وصول کی اور دھیمے نرم لہجے میں بولی۔ یمان کی طرف سے خیریت دریافت کی گئی۔ عریشہ زحل سے بات کرواؤ، اسے کہو کہ فقط ایک بار اس کی آواز سنی ہے۔ کچھ پل بات چیت کے بعد یمان نے پر التجا لہجے میں کہا۔ ارشی نے بے ساختہ محبت سے لبریز پرزور انداز میں زحل کی طرف فون بڑھایا۔ زحل نے ہاتھ نہ اٹھایا، بس آپس میں انگلیاں مسلتی موبائل کو تکتی رہی۔ کم از کم آج تو انکار نہ کرنا زحل، فقط ایک بار بات کر لو سر سے، وہ صبح سے مسلسل کال کریں، بس تمہاری آواز سننا چاہتے ہیں۔ عریشہ نے التجا کی تھی۔ نہیں کر پاؤں گی ارشی، میں رور دوں گی میں۔ زحل کی پلکیں جھپکیں، دل لرز اٹھا اور آواز لرز گئی۔ کر لو نا زحل، صرف ایک بار، ارشی نے اسے محبت بھرے اصرار سے پھر کہا۔ زحل نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل اپنی دسترس میں لیا اور کان سے لگایا، مگر زبان جیسے کنگ ہو گئی۔ زحل۔ دوسری جانب سے یمان کی بھاری رنج اور میں ڈوبی شکستہ آواز ابھری۔ یہ فقط ایک نام تھا، مگر زحل کے لیے گویا تقدیر کا بھولا ہوا نسخہ تھا۔ فون کان سے لگا تھا، مگر آواز دل کے اندر اتری، روح کی تہوں میں گونجی۔ لمحے بھر کو وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو گئی۔ ہر شے خاموش، ہر صدا معدوم، فقط یمان کی آواز تھی اور کچھ نہیں۔ یمان کی آواز میں تھکن تھی اور ایک ایسا درد جو صرف محبت کی خاک ستر سے اٹھتا ہے۔ اس کی آواز سن کر زحل کے دل کی دریچوں پر سے گویا برسوں کی بندش ٹوٹ گئی۔ ایک لمحہ جو تنہائی میں کاٹا تھا، ایک رات جو اشکوں کی جھولی میں ڈوبی تھی، سب کچھ ایک لمحے میں دل پر وار کرنے لگا۔ دل کی حالت یہ تھی جیسے کسی خشک صحرا پر برسوں بعد بارش کی پہلی بوند پڑی ہو، جیسے کسی یتیم پرانی دعا کو پہلی بار سنا گیا ہو، جیسے کسی صدیوں کے روزے دار کو افطاری کا پہلا ذائقہ ملا ہو۔ یمان کی آواز نے اسے نہ توڑ بھی دیا تھا اور جوڑ بھی دیا۔ یہ وہ آواز تھی جو برسوں کی نیند میں خواب بن کر آتی رہی، جو اذیت میں دعا بن کر لبوں پر آتی رہی، جو تنہائی میں سسکیوں کے ساتھ آنکھوں میں چھپی رہیں۔ اس ایک پکار نے گویا دل کی رگ رگ میں زندگی بھر دی۔ زحل کی آنکھیں بند تھیں، مگر وہ کچھ دیکھ رہی تھی۔ یمان کا چہرہ، اس کی آنکھیں، وہ جب وہ جنگل میں اس کے پہلو میں بیٹھا تھا، ٹکٹکی باندھے ستارے گن رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس اس کی آواز میں کھو سی گئی۔ زحل، تم مجھے سن رہی ہو؟ یمان نے پھر پکارا، مگر پھر وہی سکوت۔ پلیز زحل، کچھ تو کہو، اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ یمان۔ اس کے التجا پر زحل خاموش نہ رہ سکی اور تڑپ کر اسے پکار بیٹھی۔ اتنے دنوں بعد اس کی آواز اور اپنا نام اس کے لبوں سے سن کر یمان کے دل کی ویران ہستیوں میں جیسے بہار لوٹ آئی تھی، یوں لگا جیسے برسوں کی پیاس بجھ گئی۔ یہ وہی نام تھا جسے سننے کی تمنا میں وہ لمحے لمحے تڑپتا رہا۔ یہ وہ صدا تھی جس کے لیے وہ راتوں کو جاگتا رہا تھا، جس کے لیے اس نے سینے میں جلتی سسکیوں کو دبایا تھا، جس کے لیے وہ اپنے وجود کی خاک چھانتا رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے برسوں کی قید کے بعد کسی قیدی کو کھلے آسمان کی پہلی ہوا نصیب ہوئی ہو۔ کیسی ہو زحل؟ یمان نے ہولے سے مگر تفکر میں گھلے لہجے میں پوچھا۔ بس اتنا ہی پوچھنا تھا کہ زحل کی آنکھیں بھر آئیں، وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ارشی فوراً اسے تھپکنے لگی، سنبھالنے لگی۔ یمان کبھی گویا اس کے ہر آنسو پر دل کچلا گیا۔ مت رو زحل، جانتی ہو نا کہ تمہارے آنسو مجھے کس قدر تکلیف دیتے ہیں؟ جانتی ہو نا کہ میں نہیں برداشت کر پاتا تمہارا رونا، اس لیے تم سے اتنی روز بات نہیں کی کہ نہ تم خود کو رونے سے روک پاؤ گی، نہ ہی میں برداشت کر پاؤں گا۔ اس لیے پلیز میری جان، میری خاطر چپ ہو جاؤ۔ یمان نے تڑپ کر گزارش کی۔ زحل نے چند سسکیاں بھری اور یمان کی خاطر ان پر بند لگاتی اپنے آنسو پہ پہنچنے لگی۔ زحل، میں جانتا ہوں تم بہت اذیت میں، اور میں بھی اذیت کے ہر لمحے کو سہ رہا ہوں۔ بس ہر پل، ہر ساتھ تمہاری یاد، تمہاری فکر، تمہارا خیال میرے دل پر نقش ہے۔ مگر یقین کرو زحل، یہ کٹھن وقت جلد گزر جائے گا۔ مایوس مت ہونا، کیونکہ میں تمہیں پھر سے سب کے سامنے اسی وقار، اسی عزت سے سرفراز کروں گا جو تم سے چھین لی گئی۔ میں تمہیں پھر وہ مقام دوں گا جو تمہارا حق تھا۔ وہ رکا، سانس بھری پھر دھیمے لہجے میں گویا زحل، میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں۔ میں اس جھونپڑی تک بھی گیا تھا، مگر وہاں اب کوئی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں 2 ضعیف میاں بیوی رہتے تھے جنہیں پچھلے 2 ہفتوں سے نہیں دیکھا گیا۔ وہاں آس پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ اب کہاں ہیں اور واپس آئیں گے بھی یا نہیں۔ وہ لڑکا تمہیں اس جھونپڑی میں لے کر گیا تھا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان دونوں کا کچھ لگتا ہے۔ اس لیے یاد کرنے کی کوشش کرو کہ اس لڑکے کو تم نے کہاں دیکھا تھا۔ زحل کی جھونپڑی کا سارا منظر یاد تھا، کچھ زیادہ سامان نہ تھا۔ یقیناً ان دونوں میاں بیوی کی ضرورتیں مختصر تھیں۔ زحل نے آنکھیں بند کر کے شدت سے ذہن پر زور دیا، مگر پھر بے بسی سے کہا، نہیں یاد آ رہا، کچھ بھی نہیں۔ ذہن پر زور دو زحل، کیونکہ یہ سب شرجیل کا کیا دھرا ہے، اس لیے اس لڑکے کو ممکن ہے تم نے کبھی شرجیل کے ساتھ ہی دیکھا ہو۔ یمان نے اس کا دماغ کھولنے میں آسانی کی۔ شرجیل کے ساتھ؟ زحل بڑبڑائی اور پھر اپنا ماتھا مسلتی مزید گہرائی سے سوچنے لگی تھی۔
تبھی زحل کے ذہن میں جیسے ایک شعلہ سا لپکا، ایک انجانی سے روشنی پھوٹی اور بھولی بسری خاک آلود یادیں چھڑچھڑی لے کر جاگ اٹھی۔ آنکھیں پھیل گئیں، لبوں پر حیرت، دل میں سناٹا، وہ برجستگی سے بولی، ہاں یاد آ گیا۔ عرشی اور یمان دونوں گویا کرنٹ کھا کر سیدھے ہوئے۔ کہاں دیکھا تھا اسے زحل؟ یمان نے فوراً بے قراری سے پوچھا۔ پیٹرول پمپ یمان، میں نے اسے شرجیل کے ساتھ ایک پیٹرول پمپ پر دیکھا تھا، کئی ماہ پہلے جب عرشی کا ڈرائیور نے یونیورسٹی سے واپسی پر پیٹرول کی غرض سے گاڑی وہاں روکی تھی۔ زحل نے تیزی سے بتایا۔ یمان کے چہرے پر ایسی چمک آئی جیسے کروڑوں دعائیں اسی لمحے قبول ہو گئی تھی۔ کون سا پیٹرول پمپ؟ کون سی تاریخ؟ کون سا وقت؟ سب کچھ بتاؤ زحل۔ یمان کی آواز سے بے صبری جھلک رہی تھی۔ زحل نے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور سوچنے لگی۔ نہیں، وقت نہیں یاد آ رہا، تاریخ بھی دھندلی ہے۔ یمان کے لہجے میں ہلکی سی مایوسی اتر آئی۔ یاد تو مجھے بھی نہیں، عرشی بھی بولی، کیونکہ اکثر یہ ڈرائیور پیٹرول ڈلواتا رہتا تھا، یہ کوئی ایک دن کی بات نہ تھی۔ پلیز زحل، جیسے پہلے یاد کیا تھا ابھی بھی یاد کرنے کی کوشش کرو، یہ بہت اہم ہے۔ اور زحل پھر کتنے ہی پل دماغ سے الجھنے لگی۔ کچھ کلک ہو رہے۔ زحل کو ہلکا مدھم سے کچھ یاد آ رہا تھا۔ اس دن شاید واپسی پہ تم مجھ سے خفا تھیں، شاید کوئی ڈریس کی بات کری تھی، مجھے ٹھیک سے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ زحل عرشی سے بولی تو عرشی بھی سوچ میں پڑی۔ کہیں تم اس دن کی بات تو نہیں کری جب مجھے یونیورسٹی سے واپسی پر سیدھا پارلر جانا تھا کزن کی انگیجمنٹ کے ایونٹ کے لیے، اور میں اس روز وہی ڈریس یونیورسٹی پہن کر آئی تھی کہ یہیں سے ایونٹ اٹینڈ کروں گی، مگر تم نے ڈریس کو لے کر میرا مذاق اڑایا۔ عرشی نے اندازاً کہا کہ کہیں اسی دن کی بات تو نہیں کر رہی۔ ہاں وہی دن تھا۔ زحل کی آنکھوں میں چمک جاگی۔ وہ اکتوبر کا مہینہ تھا، 26 تاریخ تھی، کیونکہ اسے روز میری کزن کی منگنی تھی اور میں نے تمہیں اس روز گھر کے بجائے صرف کالونی کی سڑک تک ڈراپ کیا تھا۔ عرشی نے یادداشت کے دریچوں کو واں کیا اور کہا، وقت بھی بتاؤ عریشہ، کتنے بجے تم لوگ پیٹرول پمپ پر پہنچے تھے؟ یمان نے عرشی سے پوچھا۔ 12 بجے کے قریب، ہم آف ٹائمنگ سے 1 گھنٹہ پہلے ہی نکل آئے تھے کیونکہ مجھے جلدی جانا تھا۔ عرشی کو یہ بھی اچھی طرح یاد تھا۔ شکریہ زحل، شکریہ عریشہ، تم دونوں نے میرا بہت کام آسان کر دیا۔ یمان نے سکون بھری سانس لی جیسے کسی گتھی کا سرا ہاتھ آ گیا۔ زحل، پھر یمان کی آواز میں ایک نئی شدت، ایک عاشقانہ گرمی اندر آئی۔ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں یہ تم جانتی ہو نا؟ زحل، میری محبت پکتی نہیں ہے جو مصیبتوں میں مٹ جائے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہر طوفان، ہر زخم اور ہر تنہائی میں میرے دل میں صرف تم ہو اور صرف تم ہی رہو گی۔ زحل کی آنکھوں میں جو لمحے بھر کو خشک ہوئی تھیں پھر سے شبنم آلود ہو گئی۔ میری جانب سے کبھی یہ اندیشہ یا وہم مت رکھنا کہ میں اپنی وفا کے راستے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹوں گا۔ وقت اگرچہ سنگ دل ہو جائے، حالات کٹھن تر ہو جائیں، تب بھی تم مجھے اپنی پہلو میں استوار پاؤ گی۔ میں تمہیں اس اذیت ناک غار سے ضرور نکالوں گا جس میں تم اس وقت محبوس ہو۔ میرا بھروسہ رکھو اور اس رب ذوالجلال پر توکل کرو جو حق پر ڈٹے رہنے والوں کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ یمان کے الفاظ زحل کے دل کے اندھیروں میں امید کی مشعل بن کر اترے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ زحل کا دل کسی بھی طرح اس کی محرومی یا اداسی سے پاک ہو جائے۔ اب میں کال رکھتا ہوں، مگر جب دوبارہ کروں تو تمہیں ایسے روتا نہ دیکھوں۔ تم سن رہی ہو نا زحل؟ اس کی خاموشی پر یمان کے لہجے میں نرمی کے ساتھ ساتھ ایک بے قراری در آئی۔ جی، زحل کی آواز لرزتی ہوئی آئی۔ وہ بھی رو رہی تھی مگر یمان کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے ہر سسکی کو اپنے اندر دفن کر گئی۔ میری جان، یمان کی آواز میں اب گہرائی اور شفقت کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ اس کی آواز میں وہ حلاوت کھل چکی تھی جو صرف سچے درد اور بےلوث چاہت سے جنم لیتی ہے۔ اپنے آنسو میرے لہجے کی پناہوں میں رکھ دو، تمہاری ہر ٹوٹی ہوئی سانس میری حفاظت میں ہے۔ یہ دنیا اگر تمہارے خلاف ہو بھی جائے تو یاد رکھنا، میرا دل ہمیشہ تمہارے حق میں گواہی دیتا رہے گا۔ ایک لمحے کو خاموشی جاگی جیسے دونوں کے بیچ صرف دلوں کی دھڑکنیں بول رہی ہوں۔ اپنے دل کو میرے وعدے سے باندھ لو زحل، اور جب تک ہم اس اندھیرے سے نکل نہ جائیں تم ہار نہیں مانو گی۔ اس نے آہستہ سے سانس لی جیسے دل کا ایک ٹکڑا چھوڑ رہا ہوں۔ اب میں کال بند کر رہا ہوں مگر پھر سے کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ جب آواز دوں تو تمہارے لبوں پر مسکراہٹ ہو، تمہارے دل میں سکون اور آنکھوں میں آنسو نہیں۔ ایک لمحہ ٹھہرا، پھر یمان نے خاموشی کے پردے میں کال منقطع کر دی۔ زحل نے موبائل سینے سے لگا لیا جیسے وہ آواز اب بھی اس کے دل کے تاروں کو چھو رہی ہو۔ آنکھوں سے بہتی آنسوؤں کی لڑی اس کے رخساروں کو بھگو رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا تھا مگر کال بند ہونے کے باوجود بھی یمان کی آواز کی باز گشت ہر گوشے میں گونج رہی تھی۔ زحل، تمہیں مضبوط رہنا ہوگا، عرشی نے اسے کہا۔ اس دنیا کی تمام تاریکیاں تمہاری ایک چمکتی آنکھ کی امید سے شکست کھا سکتی، بس تھوڑا سا اور صبر رکھو۔ عرشی اسے چپ کروانے لگی۔ زحل سے رابطہ منقطع کرنے کے بعد یمان عریب کے ساتھ اسے پیٹرول پمپ کی جانب نکل آیا تھا۔ دھوپ نے شہر کو نیم گرم آہٹوں میں لپیٹ رکھا تھا۔ یمان کی گاڑی آہستگی سے ATC پیٹرول پمپ کے سامنے رکی۔ وہ اترتے ہی قدموں میں ایک اضطراب اور چہرے پر عزم لیے کیبن کی طرف بڑھا۔ عریب بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ مجھے آپ کے پمپ کی 26 اکتوبر 12 سے 1 بجے کے دوران کی CCTV فوٹیج درکار ہے، کیا آپ دکھا سکتے ہیں؟ اس نے اپنی بات سنجیدگی سے پیش کی۔ ہم یوں کسی کو بھی فوٹیج نہیں دے سکتے، اس کے لیے آپ کو قانونی اجازت نامہ یا پولیس کی تحریری درخواست درکار ہوگی۔ لیکن کیبن میں بیٹھے شخص نے کچھ ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، دیکھیں یہ بہت نازک معاملہ ہے، اس سے ایک لڑکی کا تحفظ جڑا ہے، اگر آپ تھوڑی سی مدد کر دیں تو ہم ایک بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ یمان نے سانس کھینچ کر ضبط کیا،
وہ چاہتا تو کچھ اور کہتا لیکن اس نے فقط لہجے کو گہرا کر کے کہا، معاف کیجیے صاحب، یہ ہماری پالیسی سے باہر ہے۔ لیکن وہاں موجود عملہ فقط رسمی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلاتا رہا۔ مایوسی کی ایک چادر سے یمان کے چہرے پر تن گئی۔ تم اچھی طرح جانتے ہوگے کہ بہت سے کاموں میں قانونی اجازت درکار ہونے کے باوجود بھی ڈھک چھپ کر کام نکلوا لیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی تحریری اجازت نامہ نہیں ہے، اس لیے تم یہ نہیں اریب، اگر یہ کام کرنا ہوتا تو میں پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ اریب جو اپنا والٹ نکال کر اس میں سے 2 نارنجی نوٹ نکالنے کو تھا، یمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سختی سے روک دیا۔ ٹھیک ہے، مطلع کرنے کا بہت شکریہ۔ اب ہم قانونی اجازت کے ساتھ یا پھر قانون کو لے کر یہاں آئیں گے، یمان اس شخص سے کہتا اریب کو لیے وہاں سے چلا آیا۔ وہ فوٹیج ہمیں بہت آسانی سے مل جانی تھی، یمان پولیس تک جانے کی ابھی ضرورت ہی نہیں تھی، اریب بولا۔ پولیس تک بہرحال ہمیں جانا تو ہے ہی، یہ معاملہ ان کے بنا ہم دونوں اکیلے حل نہیں کر سکتے، اریب اور ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ، اتنے آرام سے ہر کسی کو فوٹیج تھوڑی نہ دکھا دی جاتی ہے، ہمیں اپنے تئیں کوشش کرنی تھی، سو کر لی، اب چلو پولیس اسٹیشن چلیں، یمان بولا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ تم انسپکٹر خاور سے پہلے فون پر رابطہ کر لو، اریب نے مشورہ دیا۔ کیا تھا، نمبر بزی جا رہا تھا، اب جا کر ملاقات کرتے ہیں، یمان نے جواب دیا اور پھر سیدھا پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ دل میں امید تھی، بلکہ یقین تھا کہ انسپکٹر خاور سے رجوع کرے گا اور وہ خود اسے فوٹیج دلوانے میں مدد دیں گے، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، استقبالیہ پر موجود حوالدار نے اس کی بات سنی اور قدرے معذرت خواہانہ انداز میں بتایا، انسپکٹر خاور صاحب ایک بین الاضلاعی جرائم کی روک تھام سے متعلق میٹنگ کے سلسلے میں سیکٹر G10 گئے ہیں، مزید کچھ کاموں کے سلسلے میں آج مصروف رہیں گے، اس لیے کل صبح تک واپسی متوقع ہے۔ یہ سن کر یمان نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں موند لیں، اضطراب کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی سے گزری، مگر اس نے خود کو سنبھالا، سر ہلایا اور نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، پھر وہاں سے نکل آیا۔ تو انسپکٹر صاحب مصروف ہیں تبھی کال اٹینڈ نہیں کر رہے، اریب نے کہا، رابطہ ہو جائے گا، تم فکر نہیں کرو، یمان تھکے تھکے سے انداز میں بولا اور پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتی اس نے فون نکالا اور عرشی کا نمبر ڈائل کیا۔ کال پک ہوتے ہی اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی سنجیدگی تھی، کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، زحل کا چہرہ الجھنوں کی دھند میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب یمان نے نرم مگر پرعزم لہجے میں کہا، زحل، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے اور وہ چہرہ سامنے آئے جس نے تمہیں اذیت میں ڈالا، تو مجھے تمہارے بیان کی ضرورت ہوگی، بغیر تمہارے الفاظ کے پولیس ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتی۔ یوں تب پولیس تیار تھی، بنا زحل کے بیان کے بھی، مگر بیان پاس ہونا بھی ضروری تھا تاکہ کیس مضبوط ہوتا، اور زحل کا یہی کہنا ہی ضروری تھا تاکہ وہ بیان دینے کو راضی ہو جائے۔ پر یمان، اگر کسی کو پتہ چل گیا، اگر بابا کو معلوم ہو گیا تو بابا نے میرے باہر نکلنے پر پابندی لگا رکھی ہے، اور پولیس گھر آئی تو تب تو سبھی کو پتہ چل جائے گا، بابا تو کارروائی رکوا چکے ہیں، وہ پہلے ہی سب ختم کر چکے ہیں۔ زحل کے ہونٹ تھر تھرا گئے، اس نے نظر بچاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، زحل، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، پولیس تمہارے گھر نہیں آئے گی، نہ ہی کسی کو کوئی نوٹس یا خبر دی جائے گی، یمان نے نرمی سے جواب دیا، مگر اس کے لہجے میں غیر متزلزل یقین تھا۔ زحل، لیڈی پولیس آفیسر ویڈیو کال پر تم سے بیان لے گی، تمہیں بس سچ بولنا ہے، سادہ، بے لاگ، جیسا ہوا بالکل ویسا، پولیس صرف تمہاری اجازت سے آگے بڑھے گی، وہ تمہاری مرضی کے بغیر نہ کوئی نوٹس جاری کرے گی، نہ کوئی اقدام اٹھائے گی۔ زحل نے بے یقینی سے آنکھیں اٹھائیں کہ اچھا ایسا ہے؟ سر ٹھیک کہہ رہی ہیں زحل، تمہارا بیان دینا ضروری ہے، اصل وکٹم تم ہی تو ہو، تم ہی شرجیل کے ساتھ یونیورسٹی گئی اور تمہیں اغوا کیا گیا، تم ہی نے اس اغوا کار کو شرجیل کے ساتھ پمپ پر دیکھا، اب یہ سب تمہیں پولیس کو بتانا ہے۔ عرشی زحل کو تذبذب پن میں بڑا دیکھ کر بولی۔ زحل نے اسے دیکھا، لمحے بھر کو وہ خاموش رہی، پھر اس کے اندر سے ایک ہلکی سی ہچکی اٹھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، مجھے صرف اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں یہ بات دیواروں سے باہر نہ چلی جائے۔ میں سچ سے نہیں بھاگ رہی یمان، بس کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو اذیت سے گزر کر بولے جاتے ہیں۔ وہ تیار تھی، اور تم نے وہ اذیت جھیلی، اب انصاف تمہارا قرض اور تمہاری گواہی اس کی کنجی۔ یمان نے نگاہیں جھکائے کہا، کل جیسے انسپکٹر خاور آتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یمان نے مزید چند ایک باتیں کر کے کال کٹ کر دی۔ دفتر میں تھوڑی سی خنکی اور کاغذوں کی مدھم خشخشاہٹ، دیوار پر پرانی فائلیں، ایک سفید بورڈ، حالیہ مقدمات کے خلاصے، اور دیوار کی گھڑی شام کے 5 بجا رہی تھی۔ السلام علیکم خاور بھائی، یمان دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تو سامنے وہی پرانا شناسا چہرہ تھا، انسپکٹر خاور، جو اس کے بڑے بھائی ثاقب کے گہرے دوست اور گاؤں سید پور کے پرانے ساتھی بھی تھے۔ خاور بھائی کیسے ہیں آپ؟ اب بھی وہی ہرے رنگ کی چائے پیتے ہیں یا کوئی ترقی ہو گئی؟ یمان نے شوخی سے کہا، بس وہی بتی اور وہی پریشانی، اور تم اب بھی اتنے سنجیدہ جملے بولتے ہو جس نے سید پور کی زمین پر عدالتیں لگا رکھی ہوں۔ آؤ بیٹھو۔ انسپکٹر خاور نے ہنستے ہوئے کرسی سے ٹیک لی اور آنکھ مارتے ہوئے کہا، معاف کرنا، کل میں ذرا مصروف رہا، تمہاری کال دیکھی اور کال بیک نہیں کر سکا۔ انہوں نے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، آپ نے میسج کا جیسے جواب دیا میں چلا آیا، ضروری تھا آپ سے ملنا۔ یمان نے رات میں ہی میسج چھوڑا تھا جس کا جواب صبح جیسے ہی ملا وہ پولیس اسٹیشن چلا آیا۔
خاور بھائی، ایک مسئلہ ہے جو حساس بھی ہے اور ذاتی بھی. مجھے آپ پر اعتماد ہے، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں. یمان کرسی پر بیٹھ گیا. چند لمحوں بعد اس کا لہجہ قدرے سنجیدہ ہو گیا. کیسا مسئلہ؟ انسپکٹر خاور ٹیک چھوڑے سیدھے ہوا. یمان نے ان کے پوچھنے پر مکمل بات رکھی. زحل کا اغوا، جنگل میں جھونپڑی، بزرگ میاں بیوی اور زحل کی واپسی، پھر سب الزامات. اس نے وضاحت کی کہ زحل کے والد نے پولیس کارروائی روکتی ہے، مگر زحل خود چاہتی ہے کہ سچ سامنے آئے. وہ بس کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتی، وہ شخص کو سامنے لانا چاہتی ہے جو ماسٹر پلان ہے، یعنی اس کا کزن شرجیل اور وہ اغواکار جسے اس نے پہلے بھی ایک جگہ دیکھ رکھا ہے. اوہ، تو یہ بات ہے، یعنی وہ زحل نامی کیس تم سے جڑا ہے. اور میرا شک درست تھا کہ وہ اس کا کزن ہی اس سب میں شامل ہے. انسپکٹر خاور نے گہری سوچ کے ساتھ سر ہلایا. میں چاہتا ہوں کہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے میں خود ایف آئی آر درج کرا دوں تاکہ کچھ پیش رفت ہو سکے، مگر جانتا ہوں ایف آئی آر میں نہیں کروا سکتا، مگر آپ ابتدائی کارروائی تو کم از کم کر ہی سکتے ہیں. زحل چاہتی ہے کہ وہ جو مشتبہ چہرہ اس نے دیکھا ہے وہ سامنے آئے، لیکن وہ خود فی الحال چھپی رہنا چاہتی ہے. گھر میں کسی کو بھی، خاص کر شرجیل کے علم میں نہ پڑے کہ ہم سرگرم عمل ہیں، کیونکہ وہی اصل مجرم ہے. انسپکٹر خاور نے اسے خاموشی سے سنا، پھر میز پر انگلیوں کی تھپتھپاہٹ روکتے ہوئے بولے. تمہیں تو جانتا ہوں، تمہارا ارادہ صاف ہے، اور ویسے بھی ثاقب میرا بھائی ہے، تم میرے اپنے ہو. زحل اگر خود شامل نہیں ہونا چاہتی تو ہم اسے مجبور نہیں کریں گے. ہم ایف آئی آر تو درج نہیں کر سکتے، پر تمہارے پاس ابتدائی شواہد یا شکایات ہوں تو ایک عمومی رپورٹ کی بنیاد پر ہم ابتدائی تحقیقات شروع کر سکتے ہیں. انسپکٹر خاور ذرا دوستانہ انداز میں بولے. ہاں، آپ اس جھونپڑی کا وزٹ کر سکتے ہیں، ممکن ہے وہاں سے کوئی سرا مل جائے، اور ایک فوٹیج بھی نکلوا سکتے ہیں، اور بس اتنا ہو جائے کہ سب انسپکٹر مہرین ویڈیو کال پر زحل سے نرمی سے بات کریں. رسمی بیان نہ ہو، بس ابتدائی بات چیت، تاکہ تفتیش کی کوئی سمت بنے. یمان نے تھوڑا سمجھایا. یوں تو پولیس زحل کے چوکیدار سے بھی اس شخص کے متعلق پوچھ گچھ کر سکتی تھی جس نے تصاویر دی، مگر ایسے طالب یا واقعوں، خاص کر شرجیل کو علم ہو جاتا کہ پولیس اس تک پہنچنے کے لیے عمل میں آ چکی ہے. چلو یہ تو ہو جائے گا، ہم رسمی بیان تب تک نہیں لیں گے جب تک وہ خود نہ چاہے. مہرین ویڈیو کال پر اس سے بات کرے گی، صرف فہم کے لیے، کوئی قانونی قدم نہیں. بیان عدالتی کارروائی کے لیے نہیں بھیجا جائے گا، ہم اسے محض پس منظر جاننے اور مزید چھان بین کے لیے استعمال کریں گے. انسپکٹر خاور سر ہلاتے ہوئے بولے تو یمان کے چہرے پر اطمینان ابھرا. اب بتاؤ کہ زحل نے اس اغواکار کو پہلے کہاں دیکھا؟ انسپکٹر خاور نے دریافت کرنا چاہا. زحل نے شرجیل کے ساتھ اسی اغواکار کو اکتوبر کی 26 تاریخ کو 12 یا 12:30 کے قریب گلبرگ گرینز کے اٹک پیٹرول پمپ پر دیکھا تھا. میں وہاں کی فوٹیج چیک کرنا چاہتا ہوں، مگر قانونی اجازت درکار ہے، ورنہ ایسا ممکن صرف رشوت کے تحت ہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی غیر قانونی کام نہ کروں. یمان نے مزید بتایا تو انسپکٹر خاور ہنس پڑے. بس اتنی سی بات؟ یار تم ہو سید پور والے، تمہارے لیے تو میں کیمرے کیا ریکارڈ بھی نکال دوں، اور یہ تو کام بہت آسان ہو جائے گا اگر مجرم کی صورت سامنے آ جائے. آؤ میرے ساتھ. وہ شاید فری ہی تھے، کہیں اور جانا ہی نہیں تھا، تو اس کے ساتھ چل پڑے. کچھ ہی دیر بعد وہ اٹک پیٹرول پمپ پر موجود تھے. انسپکٹر خاور نے پمپ انچارج سے اپنی پہچان اور اختیار استعمال کرتے ہوئے فوٹیج نکلوائی. وہ کام جو یمان اکیلے نہیں کر پا رہا تھا، اب انسپکٹر خاور کو شامل کرنے کے بعد آنن فانن یہ کام ہوا. ایک بڑی اسکرین پر ویڈیو چلنے لگی. چند لمحوں بعد فوٹیج میں شرجیل کسی اجنبی نوجوان کے ساتھ نظر آیا. دونوں کھڑے باتیں کر رہے تھے. ان کا نمبر ابھی نہیں آیا تھا کہ 2 گاڑیاں بھی آ کے کھڑی تھیں. یہی ہے وہ شخص جس کا زحل نے نقشہ کھینچا تھا. یمان کے چہرے پر تناؤ بکھرا. انسپکٹر نے تصویر کو زوم کروا کر چہرہ واضح کروایا. اس کی ایک کاپی اپنے فون میں اور ایک یمان کو دلوا دی. اب دیکھتے ہیں یہ کون ہے، سسٹم میں چیک کرواؤں گا، ہو سکتا ہے نادرا کے ڈیٹا بیس میں کوئی مماثلت نکل آئے. انسپکٹر خاور نے کہا. کوئی قانونی رکاوٹ تو نہیں ہوگی نا؟ یمان نے پوچھا. دیکھو، اصولی طور پر تو یہ کام ایف آئی آر کے بغیر نہیں کیا جاتا. باقاعدہ تفتیش کے لیے عدالتی منظوری یا مجاز افسر کی اجازت درکار ہوتی ہے، مگر بعض اوقات زمینی حقائق، خاص طور پر جو ممکن ہے اغوا کی صورت ہو اور متاثرہ فرد کا زبانی بیان موجود ہو، تو ہمیں کچھ قدم شواہد کے تحفظ کے لیے فوراً اٹھانے پڑتے ہیں. انسپکٹر خاور نے مدھم آواز میں رازدارانہ لہجے میں بتایا. یہ کام مکمل طور پر قانونی نہیں کہلاتا، لیکن ہم اسے آف دا ریکارڈ اسکروٹنی کہتے ہیں. نادرا کی فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی سے اس چہرے کو سسٹم میں ڈال کر یہ دیکھ سکتا ہوں کہ اس کا شناختی ریکارڈ موجود ہے یا نہیں. اگر شناختی کارڈ کی تصویر یا تھمب میچ ہو جائے تو نام، پتہ، والد کا نام اور یہاں تک کہ موبائل رجسٹریشن کی تفصیل تک مل سکتی ہے. اور اگر یہ شخص پہلے کسی جرم میں ملوث رہا ہو تو وہ بھی ہمارے پاس کرمنل ڈیٹا بیس سے لنک ہو جائے گا. وہ سرگوشی بھرے انداز میں بولے. تو پھر کیا یہ سب کافی ہوگا اگلے قدم کے لیے؟ یمان نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا. نہیں، صرف تصویر سے شناخت یا ڈیٹا حاصل ہونا تفتیش کے ابتدائی زینہ ہے. مزید کارروائی جیسے اس کے گھر والوں کی جانچ، کال ریکارڈنگ، بینک یا سفر کی تفصیلات، وہ سب مکمل قانونی دائرے میں آتی ہیں. اس کے لیے یا تو زحل کی مکمل ایف آئی آر درکار ہوگی یا ہمیں خود پبلک آفینس کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کرنی پڑے گی. لیکن ابھی کم از کم ہم یہ جان سکیں گے کہ یہ شخص ہے کون، اور اگر اس کا ماضی کالا ہے تو شاید عدالت کی اجازت کی بھی ضرورت نہ رہے.
इंस्पेक्टर खावर चेहरे पर तासुर लिए बोले। इंस्पेक्टर खावर ने कहा, समझ गया। यमान ने समझते हुए सर हिलाया। यमान ने खावर के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। बस दुआ करना कि यह मामला भी सैयदपुर की तरह नेकी पर ख़त्म हो। इंस्पेक्टर खावर ने मुस्कुराकर कहा। अपने गांव से उन्हें बेहद प्यार था। वो की ड्यूटी के सबब यहीं शिफ्ट हो गए थे, मगर सैयदपुर में उनकी जान बसती थी। दोपहर का वक्त था। यमान खामोशी से एक साइड पर बैठा था। इंस्पेक्टर महरीन ने अपना लैपटॉप खोला और कैमरा ऑन करके वीडियो कॉल के लिए यमान को इशारा दिया। कॉल जैसे ही जोड़ी गई, स्क्रीन पर जोहल की हल्की सी थकी थकी से मगर पुर असर सूरत नजर आई। वो घबराई हुई थी, नजरें चुरा रही थी और हाथ कांप रहे थे। यमान की नजरें उसके चेहरे पर ठहर गईं। वो चेहरा जिसे यमान हमेशा हंसता मुस्कुराता देखना चाहता था, उसमें इस्तराब, बेकरारी और किसी गहरी तकलीफ का असर था। वो चेहरा और उसकी आंखों में छुपी हुई गहरी तशवीश और दर्दीली की एक अजीब सी लहर ने यमान के दिल में तकलीफ का सामान कराया। वो जब भी उसका चेहरा देखता, उसकी आंखों में छुपी हुई मायूसी और उलझने उसे इस कदर कुचल देती थी कि दिल बेख्तियार दर्द से भर जाता। वो चाहता था कि जोहल हमेशा खुश रहे, हर वक्त मुस्कुराती रहे, लेकिन उसका ये गमज़दा और बोझल चेहरा यमान के दिल की गहराइयों में कहीं टूटते हुए जज्बात की शक्ल अख्तियार कर चुका था। वो ये सब अच्छी तरह जानता था कि उसके अंदर की तकलीफ और जोहल की परेशानियों का गहरा ताल्लुक है। यमान के दिल की झील में बेशुमार तूफान उठने लगे और वो सिर्फ ये जानता था कि ये तकलीफ, ये बेचैनी उसी का हिस्सा बन चुकी है। हम आपसे बस इब्तदाई मालूमात लेना चाहते हैं ताकि हमें कोई सुराग मिल सके। आपका बयान अभी किसी बाज़ाब्ता कानूनी कागज़ में शामिल नहीं किया जा रहा, इसलिए आप आरामदेह हो रहे हैं और जो भी आपके साथ पेश आया है बिना झिझके, बिना किसी खौफ व खदशे के खुलकर बताइए। इंस्पेक्टर महरीन नरमी से गोया हुई। उनकी नरमी से जोहल के दिल को थोड़ी ढारस पहुंची। मुझे नहीं मालूम कहाँ से शुरू करूँ, जोहल मध्यम आवाज़ में बोली। जोहल, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा सच बहुत अहम है, ये सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए है, खौफ की ज़रूरत नहीं है। अर्शी जो उसके साथ बैठी नरमी से उसका हाथ थाम कर बोली थी। इंस्पेक्टर महरीन ने हल्का सा मुस्कुराई। आप बस आराम से बताएं, जो याद है वही काफ़ी है, हम बार बार सवाल नहीं करेंगे। इस बात पर जोहल ने गहरा सांस लिया, फिर नजरें उठाई और फिर एक एक करके अव्वल ताखिर सब बताती चली गई। उसकी सब बातों का इंस्पेक्टर महरीन ने एक मुख्तसर नोट लिखा। किस जगह से उठाया गया आपको? अब कि वो उससे सवालात करना शुरू हुई ताकि उसके सारे बयान को एक बार फिर उसके जवाबात के साथ मैच कर सके कि कहीं वो कुछ भूल तो नहीं गई या कुछ गलत तो नहीं बता गई। यूनिवर्सिटी से तकरीबन 7-8 मिनट की दूरी पर एक वैरान सड़क से, शायद वो कोई कॉलोनी थी, शर्जील के दोस्त के घर से बिल्कुल सामने गाड़ी के अंदर से। जोहल को सड़क का इल्म नहीं था, उसने अंदाजन बताया। उसके बाद कहाँ ले जाया गया आपको? मारगला हिल्स पर, उस सुनसान पहाड़ी पर, जंगल के किनारे बनी झोंपड़ी में, उसने बताया। किन रास्तों से ले जाया गया? मैं नहीं जानती, मुझे रास्तों का इल्म नहीं, वो कुछ भूल भुलैया से थे, उसे रास्तों का कुछ इल्म नहीं था। उस झोंपड़ी में कितना वक्त रही आप? सुबह से शाम तक, उसने झट जवाब दिया। अगवाकार की शक्ल, उम्र, जिसामत, उसकी रंगत सांवली थी, बियर्ड कदरे बड़ी हुई थी, दुबला था, आंखों के नीचे शायद किसी जख्म का पुराना निशान था, कद दराज था और उम्र 25-26 गालिबन। जोहल ने उम्र तो अंदाजे से ही बताई थी। देखा खावर भाई, जोहल ने हू बहू वही नक्शा खींचा जैसे असल में वो है। वो 100% वही है, यमान बोला। क्या वो यही है? इंस्पेक्टर महरीन ने उसे फटेज से ली गई तस्वीर दिखाई तो क्या वो यही है? इंस्पेक्टर महरीन ने उसे फटेज से ली गई तस्वीर दिखाई तो जोहल की आंखें तस्वीर पर जम गई। जैसे लम्हे भर के लिए वक्त थम गया हो। चेहरे के नकूश, आंखों की सफाकी, होंठों पर जमी मकरूह मुस्कुराहट, हर चीज़ ने उसकी रूह में जलजला बर्पा कर दिया। एक सर्द लहर उसके बदन से गुजर गई और वह झटके से सीधी हो बैठी जैसे बिजली का करंट लगा हो। उसकी ज़बान से अल्फाज फिसले नहीं बल्कि जहर बनकर टपके। हाँ, ये वही है ये घटिया इंसान जिसने मुझे अगवा किया था। उसकी आवाज़ में एक जहर आलूद तलखी थी जिसमें नफरत की चुभन, अजियत की बाज़गश्त और इंतकाम की लपक साफ महसूस हो रही थी। आंखों में हकारत का वो रंग था जो सिर्फ एक मजलूम ही महसूस कर सकता है। उसके लहजे से जहर टपका था, लेकिन उस जहर में एक अजीब सी सरशारी भी छुपी थी। इस एहसास की सरशारी की यमान ने आखिरकार वो चेहरा ढूंढ निकाला जो जोहल के दुखों का सरचश्मा था। एक देरीना जुस्तजू की तकमील, जैसे किसी गुमशुदा सुराग ने इंसाफ का दर खटखटा दिया हो। उसकी आवाज़ में अजियत भी थी, खुशी भी और एक बेकरारी भी कि अब इंसाफ करीब है। ओके, आप बताइए कि उस झोंपड़ी में आपने कुछ ऐसा देखा जो आपको कदरे अजीब लगा हो? कोई भी ऐसी चीज़ जो हट के हो या उस शख्स के किसी बात ने आपको उलझाया हो? पूछा गया। नहीं, वहाँ सब नॉर्मल था। और वो लड़का? उसने कहा कि वो बस मुझे एक रात यहाँ रखना चाहता है और उसने कहा कि मेरे वास्ते भी किसी काम ना आते अगर जो मैं किसी और की ना होती। उसने मुझे किसी और के कहने पर ही किडनैप किया और मुझे 100% यकीन है कि वो कोई और नहीं बल्कि शर्जील ही है। जोहल ने पूरे यकीन से कहा। शर्जील की ज़बानी कोई ऐसी बात जिससे जाहिर होता हो कि उसी ने ये सब किया? इंस्पेक्टर महरीन ने टांग पर टांग रखते हुए इस्तफसार किया। उसने कहा कि मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, बहुत जल्द मैं अपना बना लूंगा। आप खुद सोचें कि जिस जंगल में हम फंसे हुए थे, वापस नहीं जा सकते थे, कि रास्ता भी ऐसा कठिन था, वहाँ कौन इतनी दिक्कत उठाकर हमारी तस्वीर उतारने पहुंचा था? कोई तो मकसद था ना, और फिर अगले ही रोज़ मौके पर पहुंचा भी थी।
یہ سب شرجیل نہیں کروایا مجھے سب کی نظروں میں گرانے کے لیے۔ زحل نے اس کے الفاظ دہرائے اور پھر تصاویر کا بھی ذکر کیا۔ تصاویر کس نے ریسیو کی؟ کیا اس نے تصاویر دینے والے کو دیکھا؟ چوکیدار نے۔ اس نے بتایا کہ وہ کوئی لڑکا تھا مگر ماسک میں آیا اور جلدی مجھ سے دے کر چلا گیا۔ یعنی یہاں بھی شرجیل کامیاب رہا۔ میں نے اسے شادی سے انکار کیا تھا اور اس نے یہ سب اس انکار کے بدلہ لینے کی خاطر کی ہے۔ وجہ بھی سامنے رکھی گئی۔ ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں کہ آپ وہاں سے فرار کیسے ہوئیں؟ شرجیل کے متعلق وہ زیادہ سوالات اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ اہم تھا یہاں اغوا کار کو ڈھونڈنا، کیونکہ وہ مل گیا تو شرجیل کا سچ بھی سمجھا کھل گیا۔ میں نے اسے زحل نے آگے سب بتا دیا کہ کیسے اس نے گن چھینی، کیسے جھپٹی، کیسے پھر مٹی کا جگ سدھے مارا اور اندھا دھند بھاگتی جنگل میں چلی گئی۔ اور وہاں آپ کو یمان حیدر شاہ یعنی آپ کے یونیورسٹی پروفیسر آپ کو ملے جنہوں نے 2 راتیں آپ کی حفاظت کی۔ اس سے آگے کا سب وہ پہلے ہی بتا چکی تھی تو انسپکٹر نے دوبارہ نہ پوچھا۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ شرجیل کو کبھی آپ نے کسی مشکوک سرگرمی میں مبتلا پایا یا اس نے آپ کو کوئی دھمکی دی ہو تو؟ اب کہ وہ شرجیل کی طرف آئیں۔ میں نے ان آنکھوں سے تو اسے کسی مشکوک سرگرمی میں مبتلا نہیں پایا، مگر اس کا کردار کچھ ایسا ہی ہے۔ اور ہاں، ایک روز قبل جب میں نے انکار کیا تھا شرجیل نے مجھے کافی دھمکیاں دی تھیں۔ پھر زحل کو جو دھمکی یاد تھی وہ بتاتی گئی۔ اوکے، آپ نے بہت حوصلے سے کام لیا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی شناخت اور بیان مکمل طور پر محفوظ رہیں گے، یہ صرف ہمارے درمیان رہے گا۔ انسپکٹر مہرین نے گہرا سانس لی اور نرمی سے کہا، سوالات کا سلسلہ یہیں منقطع ہوا اور ویڈیو کال کا بھی۔ زحل کا چہرہ بھی غائب ہو گیا۔ ہم اسی بنیاد پر ابتدائی تفتیش شروع کر رہے ہیں، کوئی رسمی FIR درج نہیں ہو رہی۔ انسپکٹر خاور کے مان سے بولے، پلیز خاور بھائی، جتنی جلدی ہو سکے کریں۔ انسپکٹر خاور نے اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اس فوٹیج سے اس کا ریکارڈ نکلواتا ہوں، اگر ہوا تو بہت آسانی ہوگی، نہ ہوا تو محنت درکار ہوگی۔ اور یمان نے دعا کی کہ بس جلد سے اس کا پتہ مل جائے اور وہ ہاتھ لگ جائے بس اس کے۔ یہ دے دو ہمارے تکنیکی معاون افسر عمران کو اور ذرا اس کا ریکارڈ چیک کرواؤ۔ عمران وہ شخص تھا جو چہروں کی پہچان کے سسٹم پر کام کرتا تھا۔ انسپکٹر خاور نے جیب سے ایک عدد USB نکال کر انسپکٹر مہرین کو تھمائی جس میں وہ نایاب فوٹیج محفوظ تھی۔ انسپکٹر مہرین نے فائل وصول کی اور سیدھا اسٹیشن کے ریکارڈ روم کا رخ کیا، جہاں ایئر کنڈیشن کمرے میں خاموش سا نوجوان اہلکار کمپیوٹر کی اسکرین پر جھکا بیٹھا تھا، ڈیجیٹل شواہد کا ماہر جو روز سینکڑوں چہروں کو ڈیٹا بیس کی پرتوں میں تلاش کرتا تھا۔ یہ فوٹیج چیک کرو، دیکھو کوئی سابقہ ریکارڈ موجود ہے یا نہیں۔ انسپکٹر مہرین نے مختصر ہدایت دی۔ عمران نے فوٹیج کو سسٹم میں اپلوڈ کیا، چہرہ شناختی سافٹ ویئر فعال کیا اور چند لمحے بعد مایوسی سے سر ہلایا۔ انسپکٹر مہرین، یہ چہرہ کسی بھی اندراج شدہ مجرمانہ ریکارڈ میں موجود نہیں۔ انسپکٹر مہرین کی آنکھوں میں ایک لمحے کی تیز روشنی سے لپکی، تو گویا وہ درندہ ہے جو ہمیشہ اندھیرے میں چھپا رہا، نہ گرفت میں آیا نہ فائلوں میں درج ہوا۔ انسپکٹر مہرین نے سوچا، ہاں مگر نادرہ کے ریکارڈ میں شناخت موجود ہے۔ انسپکٹر مہرین چونکی اور فوراً نظریں اسکرین پر لگا دیں۔ عمران نے ڈیٹا USB میں ڈالا تو انسپکٹر مہرین تیز قدموں کے ساتھ ریکارڈ روم سے نکلی۔ دل میں ایک انجانی خفگی لیے، راہداری کے فلور لائٹس چھت سے گرتی ہوئی دھندلی روشنی بکھیر رہی تھیں اور ہر قدم کے ساتھ ان کی پیشانی پر تفکر کی شکنیں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ ہاتھ میں وہی USB تھی جو اب بے وزن سی محسوس ہو رہی تھی۔ دفتر کے داخلی حصے میں پہنچی تو انسپکٹر خاور اب بھی اپنی کرسی پر جھکے کسی پرانی فائل پر نوٹس لے رہے تھے۔ مہرین نے سامنے والی کرسی کھینچی۔ سر ریکارڈ چیک ہو چکا ہے، نادرہ ڈیٹا بیس میں شناخت تو مل گئی ہے لیکن کوئی کرمنل ریکارڈ یا کیس ہسٹری موجود نہیں ہے۔ کرسی پر بیٹھتی ہی سنجیدگی سے وہ بولی، نادرہ کا ڈیٹا، تفصیل میں کیا ہے؟ انسپکٹر خاور نے نظریں اٹھائے بغیر استفسار کیا۔ شناختی کارڈ نمبر، نام، والد اور والدہ کا نام، پتہ اور 2 موبائل نمبرز۔ یہ بتاتے ہوئے انسپکٹر مہرین نے لیپ ٹاپ سے منسلک کی اور ڈیٹا پر مشتمل پیج کھول کر اسکرین انسپکٹر خاور کے روبرو کی۔ یہ نمبر چیک کرواؤ، پتہ کرو آن ہے یا آف۔ انسپکٹر خاور نے سب دیکھا اور پھر ڈیوٹی پر موجود تفتیشی کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ سر نمبر دونوں بند جا رہے ہیں، اس نے بتایا۔ ممکن ہے اس واقعے کے بعد بند کیے گئے ہوں یا مستقل بند ہوں، تم پتہ کرواؤ، اور یہ بھی کہ یہ کس کی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے۔ انہوں نے نیا آرڈر جاری کیا۔ اور تم اس پتے پر بھی جاؤ، وہ لڑکا اگر ملتا تو اسے تحویل میں لے لو، نہیں تو اس کے والد کو۔ انہوں نے گھر کا پتہ انکوائری کانسٹیبل کو دیا۔ یہ دونوں نمبر تو برسوں سے غیر فعال ہیں، مستقل بند ہیں۔ کمپنی نے طویل عرصے تک غیر استعمال شدہ رہنے کی بنا پر نہ صرف انہیں ڈی ایکٹیویٹ کیا بلکہ متعلقہ ریکارڈ کو بھی ضابطے کے تحت حذف کر دیا۔ انسپکٹر خاور نے فائل بند کی، کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر چھت کی جانب دیکھا، ایک لمحے کو جیسے گرداب میں جا اترے، پھر آہستہ سے بولے جیسے خود سے بات کر رہی ہوں۔ تو گویا جو سراغ ہمیں منزل کی طرف لے جا سکتا تھا وہ مٹی ہو چکا۔ وہ بڑبڑائے اور انکوائری کانسٹیبل کا انتظار کرنے لگے جو گھر کے پتے پر گیا ہوا تھا۔ کیا معلوم ہوا؟ کانسٹیبل کو باقی اہلکاروں کے ساتھ خالی ہاتھ آتا دیکھ کر انسپکٹر خاور نے پوچھا۔ نہیں سر، وہ مکان تو برسوں پہلے بیچ دیا گیا تھا۔ نئے رہائشیوں نے بتایا ہے کہ یہ لوگ تقریباً 5 سال پہلے مکان فروخت کر کے کہیں اور منتقل ہو گئے تھے۔ وہ مایوسی بھری اطلاع لے کر آیا تھا، کوئی پتہ یا رابطہ چھوڑا انہوں نے؟ انسپکٹر خاور نے قدرے رک کر پوچھا۔ نہیں سر، محلے داروں کا کہنا ہے کہ ماں باپ دونوں انتقال کر چکے ہیں اور لڑکا مکان بیچ کر کہیں جا چکے ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کہاں گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بتایا۔
کوئی رشتہ دار؟ انہوں نے پوچھا۔ اطراف کے دونوں مکان بھی بک چکے ہیں اور باقیوں کا کہنا ہے کہ ان کے گھر اتنا آنا جانا نہیں تھا، اس لیے رشتہ داروں کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے۔ پھر سے نفی کی صورت میں جواب ملا۔ یعنی نہ نمبر ہے، نہ پتہ، نہ رشتہ داروں کی کچھ خبر۔ انسپکٹر خاور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر خاموشی سے گہری سوچ میں ڈوبے۔ پھر ایک نظر والدین کے شناختی کارڈز پر ڈالی۔ دونوں فعال دکھائی دے رہے تھے، نہ منسوخ نہ مرحوم لکھا گیا تھا، نہ وفات کی کوئی اطلاع، مگر تجربہ اور تفتیش کی خاموش زبان کچھ اور کہہ رہی تھی۔ وفات ہو چکی ہے مگر نادرہ میں درج ہی نہیں کروایا گیا، جس کے سبب ابھی تک یہ زندہ لوگوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ نادرہ میں انہیں ڈیتھ ڈکلیئر ہی نہیں کیا گیا، نہ جانے اب یوں ہی یا کسی مقصد کے تحت۔ یہ وہی ہوتے ہیں جو سسٹم کی آنکھ سے چھپ جاتے ہیں، جو جرم کرتے ہیں مگر نشان نہیں چھوڑتے، جو ہمارے جیسے قانون کے رکھوالوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر سایوں کی طرح زندہ رہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ سے بول رہے تھے۔ شام ہو چکی تھی اور 13ویں روزے کی افطار کا وقت چل رہا تھا۔ دن کے وقت ہلکی ہلکی گرمی تھی مگر رات میں خنکی کا احساس رہتا۔ سب افراد ڈائننگ روم میں جمع تھے۔ ہمیشہ کی طرح آج کی افطاری کی تیاری بھی امایا اور عالیہ نے کی تھی۔ میز پر ہر چیز اسٹفڈ کھجوریں، فروٹ ٹرائفل، دہی بھلے، چکن کریمی، بریڈ رول، نگیٹس، منچورین بائٹس، بادامی شربت اور سمبوسک سجائے گئے تھے۔ ہر چیز نہایت نفاست سے رکھی گئی تھی۔ رنگوں کی بہار تھی مگر فضا میں وہی روایتی رونق نہ تھی۔ خاموشی سے دل ہی دل میں دعائیں مانگتے افطار کے منتظر تھے۔ اذان ہوئی تو سب نے افطار کیا۔ زحل بھی عالیہ کے کہنے پر 2 دنوں سے سحری اور افطاری میں شامل ہونے لگی تھی۔ تمہاری یہ دوست عرشی کچھ زیادہ ہی نہیں آنے لگی آج کل؟ میرا مطلب ہے کہ روز یونیورسٹی سے واپسی پر آ جاتی اور شام سے پہلے واپس نہیں جاتی۔ سب روزہ افطار کر رہے تھے کہ نعیمہ بولی۔ زحل نے ناگواری سے پلیٹ پر جھکا سر اٹھایا۔ وہ مجھے روز کا کام سمجھانے آتی ہے، ہم کمبائن اسٹڈی کرتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ زحل بے رخی سے بولی۔ ہاں پتہ ہے مجھے، کون سے کام؟ وہ ابھی مکمل بول بھی نہ پائی تھی کہ شرجیل نے ماں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ سمجھایا کہا تھا نا کہ نرمی سے بات کرنی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ شام سے پہلے ہی چلی ہے۔ کل آئے گی تو کہنا کہ شام افطار کر کے جائے۔ اور تم نے ماں کی بات مان لی مگر میری نہیں مانی۔ میں کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی کہ سب کے بیچ بیٹھا کرو، سحری اور افطاری کیا کرو، رات کا کھانا کھایا کرو، دیکھو تو کتنا سا منہ نکال لیے۔ نعیمہ اس کا اشارہ سمجھ گئی اور فوراً لہجہ بدلا، جبکہ ان کی اچانک فکر اور نرمی سے پر سب دنگ رہ گئے۔ عالیہ، امایا، زحل، طالب، سبطین اور دادی سوائے شرجیل اور ظہیر کے جو جانتے تھے کہ کس وجہ سے اتنی نرمی اور احساس دکھایا جا رہا ہے۔ آپ نے کب کہا مجھ سے؟ زحل نے حیرت بھرے لہجے میں گویا ان کا بھانڈا پھوڑا۔ ارے روز تو کہتی ہوں نعیمہ، ذرا بھی شرمندہ نہ ہوئی۔ دیکھو جانتی ہوں تمہیں مجھ سے جو بہت گلے شکوے ہیں، مگر اب اسی گھر میں ہی تو رہنا ہے، اور ایسے دلوں میں نفرت رکھ کر بھی تو کام نہیں چلنا۔ کیوں اماں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ آپ بھی تو یہی چاہتی ہیں نا مجھ سے؟ انہوں نے ساتھ دادی کو بھی شامل کرنا چاہا، جو حیران تو تھی کہ نعیمہ کیسے اتنی مہربان ہوگی، مگر پھر اس بات میں سر ہلا گئی کہ ہاں چاہتی تو وہ ایسا ہی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ تم بچی ہو، نادانی ہو گئی تم سے، تمہیں معاف کر دوں اس کے لیے جو تم نے میرے بیٹے پر الزام لگایا۔ نعیمہ بڑی چالاکی سے چل رہی تھی۔ طالب نے ابرو جھکا کر انہیں دیکھا، وہ تب سے انہیں ہی دیکھ اور سن رہے تھے۔ وہ الزام نہیں تھا، وہ سچ تھا، اور آپ کی معافی کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، زحل سپاٹ لہجے میں بولی۔ تو نعیمہ اندر سے جل بھن گئی مگر بظاہر مسکرا رہی تھی۔ غصے میں ہو اور ہونا بنتا بھی ہے، آخر کو اتنی باتیں جو کی تھی میں نے، مگر دیکھو یہ غصہ بھی اتر جائے گا جیسے میرا اترا تھا۔ میں نے سوچا جب میرا بیٹا اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی تمہاری فکر میں ہلکان اور تمہارا دیوانہ بنا پھر ہے، تو پھر میں کیوں دل میں غصہ لیے بیٹھی ہوں جب شرجیل بھی تمہیں معاف کر چکا ہے۔ اور دیکھو تم نے جو غلط کیا اس پر پردہ نہ ڈالو، اگر اپنا کیا نہیں مانا تو مت مانو، مگر میرے بیٹے کو تو مزید الزام مت دو۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، پرانی باتیں بہتر ہیں اب نہ ہی دہرائی جائیں، چلو شاباش افطار کرو۔ نعیمہ بات ختم کر دیتی ہیں۔ زحل نے نخوت سے سر جھٹکا، جبکہ طالب کا دھیان اب افطار سے ہٹ چکا تھا۔ وہ مضطرب سے ہو چکے تھے۔ انہوں نے تھوڑی سی افطاری کی اور نماز کے لیے اٹھ گئے۔ سب نے محسوس کیا کہ آج وہ بہت تھوڑا کھا کر بہت جلد نماز کے لیے چلے گئے ہیں۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، صرف لان کی جانب کھلتی کھڑکی سے چھنتی ہوئی روشنی قالین پر کسی خزاں رسیدہ پیڑ کے سائے کے مانند بکھری ہوئی تھی۔ پردے ہلکی ہوا سے جنبش کر رہے تھے اور اندر ایک غیر مرئی بے چینی کو مہمیز دے رہے تھے۔ شرجیل شانے پر دوپٹہ پھینکے بیٹھی نعیمہ کے روبرو کرسی پر نیم تراز تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا تاثر تھا، ایک کمینگی سے چمک۔ یہ یوں بیٹھا تھا گویا کسی ناٹک کے اختتام پر داد دینے آیا ہو۔ کیا خوب اداکاری کی ہے اپنی امی۔ شرجیل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی خفیہ مارکے میں فتح پائی ہو۔ بس ایسی ہی چالاکی چاہیے، تبھی تو چچا صاحب کو اس رشتے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ نعیمہ نے متانت سے سر ہلایا۔ دیکھنا فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ نعیمہ نے سر کو خم دے کر ایک لمحہ توقف کیا، پھر نگاہ اٹھا کر کہا، انہیں یقین تھا، ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ چچا کے پاس ہم نے اور کوئی آپشن چھوڑا ہی کب ہے۔ اس کے لفظوں میں ایک بے پناہ اعتماد تھا، جیسے وقت کے تھپیڑوں سے نبرد آزما ہو کر بھی وہ خود کو شکست خوردہ ماننے پر آمادہ نہ ہو۔ اچانک نیکی کا دورہ کیسے پڑ گیا؟ کیا لگتا ہے تمہیں سب تمہاری شرافت پر فدا ہو گئے ہیں؟
اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا اور ظہیر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے نعیمہ اور شرجیل کو سرتابا تفتیشی نظروں سے دیکھا۔ بس پاپا یوں سمجھ لیں کہ آج بہت محنت لگا کر امی کو سمجھایا کہ میری خواہش کی خاطر اپنا رویہ درست کر لیں۔ شرجیل چالاکی سے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے سب تمہارے اس نرمی بھرے روپ پر پگھل گئے تھے؟ سب حیران تھے اور اتنی جلدی ہضم نہیں کریں گے کہ تمہارے اس بدلے ہوئے تیور کو۔ ظہیر کو کیا اعتراض تھا اگر وہ اپنا رویہ درست ہی رکھے تو، بلکہ یہ تو اچھا تھا، کم از کم گھر میں چک چک تو نہ رہے گی۔ سب کی پرواہ کسے؟ ہمیں تو بس آپ کے بھائی کو اپنی اچھائی کا یقین دلانے، وہ ہو جائے تو سمجھیں کام ہو گیا۔ نعیمہ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لے آئی، مگر وہ بھی ذہن میں بجھی ہوئی تھی، اور پھر آہستگی سے بولی جیسے کسی خفیہ منصوبے کا کوڈ پڑھ رہی ہوں۔ فضا میں ایک سرد سا سکوت چھا گیا تھا۔ باہر آنگن میں کوئی پیڑ ہوا سے لرز رہا تھا اور اندر 3 چہروں پر الگ الگ تاثر کا غلبہ تھا، ایک میں کڑواہٹ، ایک میں چالاکی اور ایک میں مشکوک خاموشی۔ مغرب کی اذان گونجنے کے بعد گھر کے کمروں میں ایک لمحاتی سکون اتر آیا تھا۔ باہر آسمان پر شام کے ملائم سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور اندھیرے کی پہلی چادر فضا پر تن چکی تھی۔ آج تائی امی کو کیا ہو گیا تھا؟ اتنی نرمی، اتنی فکر۔ مجھے تو یوں لگا جیسے وہ تائی امی نہیں کوئی اور بول رہا ہو۔ نماز پڑھنے کے بعد امایا زحل کے ساتھ بیٹھی تھی جب اس نے تاثر میں لپٹی حیرت سے کہا، دکھاوا ہے، محض ایک چال، ایک مصنوعی نرمی، ضرور کوئی نہ کوئی مطلب پوشیدہ اس بدلے ہوئے لہجے کے پیچھے۔ زحل نے ہنکارا بھرا اور تلخی سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں بدگمانی کی پرچھائیاں تھیں۔ اس سے قبل کے دونوں کی آپس کی بات مزید بڑھتی، کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور عالیہ اندر داخل ہوئی۔ سفید دوپٹہ اب بھی ان کے سر پر نماز کی ترتیب میں تھا، آنکھیں پرسکون مگر لبوں پر سنجیدگی کی لکیر تھی۔ مقصد جو بھی ہو، چلو کم از کم زبان تو نرم پڑی، انہوں نے اپنے انداز میں نرمی سے کہا، پھر صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہلکی سانس لی۔ کم از کم گھر میں کچھ لمحے تو سکون کے میسر آئیں گے، ورنہ تو بھابھی نے صبح سے رات تک تلخی کی فضا قائم کر رکھی ہوتی تھی۔ کمرے میں جیسے لمحے بھر کو توازن بحال ہوا۔ نماز کے وقت کی خاموشی اور باتوں کے نرم سائے مل کر ایک عارضی سکون کا تاثر دے رہے تھے، مگر زحل کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی بدگمان چمک باقی تھی، جیسے دل کے اندر کسی طوفان کی آمد کی پیشگی خبر موجود ہو۔ زحل نے عالیہ کی بات سن کر ہنسی سے خالی ایک سرد سانس لی۔ اس کی نظریں قالین پر جم گئی، جیسے کوئی گرد اڑاتی پرانی یاد اچانک اس کے سامنے آن کھڑی ہو۔ امی آپ کب سے اتنی کم توقع ہو گئیں؟ وہ آہستہ سے بولی، مگر آواز میں ملال کی گونج تھی۔ چند نرمی کے لفظ، چند لمحاتی فکر مندی، اور ہم مان لیں کہ برسوں کا زہر یک دودھ میں بدل گیا۔ عالیہ نے بیٹی کے لہجے کی تلخی کو محسوس کیا، مگر جواب میں وہ صرف مسکرا دی۔ زبان کا نرم ہونا بھی غنیمت ہے زحل۔ گھر کی فضا میں کچھ لمحے اگر ہموار ہوں تو دل کا بوجھ تھوڑا سا تو ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ ان کے چہرے پر صبر کی وہ پرچھائیں تھیں جو صرف وقت کی طویل مار سے آتی ہیں۔ نرم زبان، امی آپ نے شاید وہ لفظوں کے تیور نہیں دیکھے جب میں نے 2 بار پانی کا جگ ان کے قریب رکھا تھا، جیسے میری موجودگی انہیں گراں گزرتی ہو۔ نرمی الفاظ میں ہو یا لہجے میں، آنکھوں کی سختی تو ویسے کی ویسے ہی ہے۔ امایا جو خاموشی سے دونوں کو سن رہی تھی جھنجھلاہٹ سے بول اٹھی، کیونکہ اسے بھی صاف نظر آتا تھا کہ یہ دکھاوا ہے۔ بات صرف آنکھوں کی بھی نہیں، اپنی آپ ہی بات نیت کی ہے، اور نیتوں کا زنگ یوں 2-4 لفظوں میں نہیں چھپتا، جو برسوں نفرت کے انگارے سلگاتی رہی ہیں، وہ یکایک محبت کی چادر اوڑھ لیں تو یہ یا تو کوئی بہت بڑی بے چینی ہو دل میں، یا پھر کوئی نیا جال۔ زحل نے گردن موڑ کر امایا کو دیکھا اور ہنوز اسی بدگمانی میں ڈوبے ہوئے انداز میں کہا، نیتوں کا حساب انسان نہیں لگا سکتا زحل، وہ رب کی عدالت میں طے ہونا ہوتا ہے، ہمیں تو بس اپنے ظرف کا امتحان دینا ہوتا ہے۔ عالیہ نے اپنے سر سے آہستگی سے دوپٹہ ہٹایا اور ہاتھوں کو زانوں پر رکھتے ہوئے نہایت پردرد لہجے میں کہا، امی اگر کل وہی تائی امی ہمیں دوبارہ تانوں کی زنجیروں میں جکڑ لیں تو آپ یہ نہ کہنا کہ ہم نے اپنی چپ سے انہیں گستاخی کا موقع دیا۔ زحل کی آنکھوں میں پانی کی ہلکی سی تہ آئی، مگر وہ اسے آنکھوں کے پردے میں چھپا گئی۔ اس کے اندر اب بے شک ایک خفی چنگاری سلگ رہی تھی جو بجھنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ زبان کی سختی دل کی کجی نہیں بدلتی، مگر کبھی کبھی وقت لوگوں کو اپنے خلاف ہی آئینہ دکھا دیتا ہے۔ شاید ان کے اندر بھی کوئی کرب پل رہا ہو جس کا تاثر تمہیں نرم لگ رہا ہو۔ عالیہ نے گہرا سانس لیا اور دیوار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، امی آپ اتنی آسانی سے کیسے یقین کر لیتی ہیں، وہ بھی ایسوں کا؟ امایا نے چادر درست کی اور آہستہ سے بولی، لہجے میں شکوہ تھا جو ماں سے تھا۔ زحل کی پلکوں کی جھالر لرز گئی، مگر وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہی۔ اس کے اندر جیسے لفظ ختم ہو گئے تھے۔ میں نے کب کہا بیٹا کہ میں یقین کر کے بیٹھی ہوں، میں تو بس اچھا گمان کرنا چاہ رہی ہوں۔ واقعی اگر ان کا کوئی مقصد ہے جس کے تحت اتنی نرمی دکھا رہی ہیں تو وہ بھی جلد سامنے آ ہی جائے گا، مگر کم از کم تم دونوں تو ان کی نرمی کے جواب میں سختی سے پیش مت آنا، ورنہ کل کو وہ سچی بن جائیں گی کہ میں نے تو خود کو سدھارا تھا، میں تو نرم پڑی تھی، مگر یہ دونوں ہی دل صاف نہ کر پائیں۔ تمہارا باپ بھی دیکھتا ہے سب، اس لیے جس طرح وہ ان کی نظر میں اچھی بن رہی ہیں تم دونوں بھی بنو۔
عالیہ نے سمجھا کر گویا بات ختم کر دی۔ عالیہ نے دونوں بیٹیوں کو یک کے بعد دیگرے دیکھا، ایک میں گلہ تھا، ایک میں غصہ، اور ان کی اپنی آنکھوں میں صرف وہ دعا رہ گئی تھی کہ جو چند لمحے پہلے مغرب کی نماز میں مانگی تھی کہ اس گھر میں دلوں کے زخم لفظوں کے مرہم سے بھر جائیں اگر ممکن ہو۔ صبح کی 11 بجے کا وقت تھا۔ کل جو کپڑے کچھ گیلے رہ گئے تھے وہ امایا نے نیچے لا کر ہی سوکھنے کے لیے ڈال دیے تھے، جن میں کچھ سبتین کے بھی تھے۔ امایا بھی ہاتھوں میں اس کے کپڑوں کا طے شدہ پلندہ لیے کمر پر ٹھہرا ہوا ایک دباؤ اور ماتھے پر منتشر خیالات کی نمی اوپر چڑھ رہی تھی۔ تبھی نگاہوں میں گہری سوچوں کا گرداب لیے سبتین جھنجھلاہٹ میں الجھا ہوا تیز قدموں سے نیچے لپکا۔ وجود پر تھکن کی ایک دبیس تہ چڑھی ہوئی تھی۔ وہ چال میں جلد بازی لیے نیچے کی طرف آ رہا تھا جب سست قدم اٹھا کر اوپر چلتی امایا سے اس کی ایک زوردار ٹکر ہوئی۔ امایا کی پلکیں لرزیں، سانس رک گئی اور لمحے نے جیسے پوری دنیا کو تھام لیا تھا۔ امایا کی ایڑی ذرا سے رکی، پھر پھسلی اور وہ ایک ہلکے چینک کے ساتھ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی، مگر سیڑھیوں کا زاویہ بے وفا نکلا۔ اس سے قبل وہ بری طرح گرتی، اس کے گرتے وجود کو زمین نے نہیں سبتین کے دونوں بازوؤں نے سمیٹا۔ داہنے ہاتھ سے اس کی کمر تھامی، بائیں ہاتھ نے شانے کے نیچے سے سہارا دیا اور وہ اپنی ہی حلق کے بازو میں سمٹتی چلی گئی۔ چہرہ اس کے سینے سے جا لگا اور سانسیں اس کی گردن کے کنارے کو چھو کر لرزنے لگی۔ کپڑوں کا پلندہ ہاتھ سے چھوٹا اور دھیرے دھیرے سیڑھیوں پر لڑکنے لگا، تہیں بکھر گئیں، شرم اور گھبراہٹ کی چادر امایا کے چہرے پر ٹھہر گئی، مگر سبتین کی باہوں میں وہ گرمی نہ تھی۔ اس کے وجود میں اس وقت جذبات نہیں، بس ذہنی تھکن تھی۔ اس کے اندر کوئی احساس نہیں جاگا تھا، بس الجھنوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو امایا کو دیکھا اور خفگی کی ایک لہر لہجے سے پھوٹی، آنکھیں کھول کر نہیں چل سکتی؟ ہر بار کہیں نہ کہیں ٹکراؤ، حد ہے۔ وہ خود سے بولا، حالانکہ غصہ اسے امایا پہ نہیں تھا، غصہ اسے کسی اور چیز پہ تھا جو امایا پر نکل رہا تھا۔ وہ اس وقت دن بھر کی ناکامی کی بھٹی میں پکا ہوا ہو، کون سے ناکامی یہ بس وہی جانتا تھا۔ میری کیا غلطی سبتین؟ آپ ہی تیز اتر رہے تھے۔ اس کا سرگوشی جیسا لہجہ تھا، جیسے دفاع کرتے کرتے وہ خود ہی الزام بن جائے۔ وہ ضبط کے سائے میں لپٹی مدھم آواز میں بولی، ہاں سب میری غلطی ہے، میں ہی پاگل ہوں، میں ہی اندھا ہوں، معافی مانگتا ہوں، آپ خوش؟ سبتین کا ماتھا شگن آلود ہوا۔ اس کی آواز کی تلخی نے امایا کو جیسے ایک جھٹکا دیا۔ اس کی نگاہیں نیچی ہوئیں اور لب خاموش رہے۔ امایا قطعی نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اس کی اپنی الجھنوں کی آتش ہے جو وہ اس بے قصور پر انڈیل رہا ہے۔ تبھی دروازہ چڑچڑا کر کھلا اور زحل کمرے سے باہر نکلی، قدم وہیں رک گئے، نظروں کا پہلا وار سیڑھیوں پر گرے کپڑوں پر پڑا، دوسرا امایا کے ازوردہ چہرے پر، تیسرا سبتین کی بے نیاز آنکھوں پر، اور کپڑوں کی بکھری تہیں دیکھ کر سب کچھ سمجھ آ گیا۔ آپ اتنے غصے سے کیوں بول رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ وہ شور سن کر ہی باہر آئی تھی۔ آ گئی تم اپنی بہن کی وکالت کرنے؟ آؤ اور تمہارا ٹھہرا دو مجھے مجرم، دھر دو مجھ پہ سارا الزام۔ میں کیا کسی پہ الزام دھروں گی؟ الزام تو مجھ پر دھرے گئے ہیں، مجرم تو مجھے ٹھہرایا گیا ہے۔ زحل پلکوں کے کنارے پر ٹھہرے پانی کو ضبط کرتے ہوئے تھکے لہجے میں بولی۔ سبتین کا چہرہ پل بھر کو ساکت ہوا۔ رائی ہوتی ہے تو ہی پہاڑ بنتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے نیچے اتر گیا، مگر سناٹا دلوں میں اوپر چڑھنے لگا۔ آپ ہی تم تو جانتی ہو نا سبتین بھائی کیسے ہیں، تم ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کرو۔ زحل امایا کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھامتی ہے۔ نہیں زحل، جب تم غائب تھیں تب وہ ایسے نہیں تھے، تب انہوں نے میرا احساس کیا، خیال کیا، مجھے حوصلہ دیا، مگر پھر وہ بدل گئے، پہلے سے ہو گئے، اور آج نہ جانے کیا ہوا انہیں۔ مجھے لگا تھا کم از کم سبتین تو تمہارا اعتبار کریں گے، مگر امایا اپنے اندر شکست کے کسی گھنے گوشے کو چھپاتے ہوئے دھیرے سے بولے لہجے میں شکوہ تھا، یہ سب ایک جیسے ہیں آپ ہی، سبتین بھائی، شرچیل، تائی امی اور تایا ابا، ان سب کو یہی لگتا ہے کہ صرف وہی سچ کے رکھوالے ہیں، باقی سب خطا کار۔ زحل تندہی سے بولی، آپ ہی مجھے اپنے لیے کوئی افسوس نہیں، افسوس صرف تمہارے لیے کہ جو شخص میرے سچ کو جھٹلاتا ہے، کل کو کسی بھی بات کو لے کر وہ تمہارا بھی اعتبار نہیں کرے گا، خاص طور پر ان کے سامنے جنہیں وہ خود سے زیادہ سچا مانتا ہے۔ لمحے بھر کو وہ رکی اور سانس کی گرفت میں لفظ اتارتی ہوئی بولی، تم کب تک کیوں چپ رہو گی؟ آپ ہی کبھی تو ان کے سامنے بولا کرو، کبھی تو ان کی غلطی پر انہیں احساس دلایا کرو، بنا ڈرے، بنا گھبرائے۔ ہاں مانا کبھی خاموشی بھی گواہی بن جاتی ہے، مگر اس وقت تک بہت کچھ لٹ چکا ہوتا ہے۔ امایا نے نظریں چرا لیں، زبان پر ہنوز خاموشی کا پہرا۔ کیا کروں زحل، کچھ کہوں تو الزام ٹھہرے، کچھ سہوں تو خاموشی بھی جرم بن جائے۔ وہ بے بس سی بولی، کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ یہ سبتین بھائی وہی شخص ہے جو آپ کے زخموں پر مرہم رکھتا تھا؟ نہیں آپ ہی، یہ وہ نہیں ہے جو یہ اب بھی نہیں بدلے، یہ تو بس اپنے اصل روپ میں واپس آئے ہیں۔ زحل نے تھوڑا سا سر مزید اٹھایا، ایک زینب اوپر کھڑی امایا کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو کیا سب کچھ بدل گیا؟ کیا وہ 2 راتیں ہیں، وہ ساری باتیں بھی جھوٹ تھیں؟ وہ تو اب مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، وہ 2 دن، وہ 2 راتیں بھول ہی گئی ہیں جن میں وہ میرے ہمدرد بنے، میرے آنسو پہنچے۔ امایا دکھ سے بولی، یہی تو مسئلہ ہے، مرد جب بدلتا ہے تو اپنی پرانی ہر بات سے انکاری ہو جاتا ہے، جیسے وہ کبھی کہا ہی نہ ہو، جیسے کچھ گزرا ہی نہ ہو۔ زحل نے سرد آ بھری پل بھر کے خاموشی نے ایک چینخ کی طرح دلوں میں گونجی۔ کاش میں بھی تم جیسی ہوتی زحل، ٹوٹنے کے بعد بھی بولنے کا حوصلہ رکھتی، سچ کو چہرے پر لکھنے کا ظرف رکھتی۔
ظہر اس کی بات پر مسکرائی مگر وہ مسکراہٹ آنکھوں میں خالی تھی۔ میں مضبوط نہیں ہوں آپی، بس سچ کا بوجھ اٹھانا سیکھ لیا۔ اور تم ابھی سبتین بھائی کے نام کی مالا جپتی ہو، چاہے وہ تمہیں ہر لمحے نظر انداز کرتے رہیں۔ امایا کا دل جیسے چیرا گیا۔ زحل جو دل کے قریب ہوتے ہیں ان سے گلہ نہیں کیا جاتا، بس دعائیں دی جاتی ہیں اور انتظار کیا جاتا ہے کہ شاید وہ لوٹ آئیں اپنی اصل میں، اپنے وعدوں سمیت۔ سبتین نے نہ کبھی مجھے کوئی وعدہ دیا نہ کوئی اشارہ، مگر دیکھ لو پھر بھی پاگل بنی پھرتی ہوں۔ پر جب سے وہ ان سب لوگوں میں شامل ہوئے جنہوں نے تمہیں مورد الزام ٹھہرایا، تب سے سبتین کے شکوے بڑھ گئے ہیں۔ بابا کے بعد سب سے زیادہ تکلیف ان کے بدگمان ہونے پر ہوئی ہے۔ ان سے یہ امید نہیں تھی مجھے زحل۔ امایا نے بھی اس روز کے بعد سے سبتین کو خود سے مخاطب نہیں کیا تھا، اگر کیا بھی تھا تو کسی نہ کسی کام کے تحت ہی۔ اچھا آپی تم چھوڑو یہ باتیں، مجھے تو سبتین بھائی سے بھی یہی امید تھی، میں انہیں طے کرنے میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ زحل نے اس موضوع کو یہیں بند کیا اور کپڑے سمیٹنے لگی۔ تم کہاں چل دی اتنی اجلت میں؟ آج دفتر بھی نہیں گئی؟ صبح سے کمرے میں یوں بیٹھے تھے جیسے کوئی کھویا ہوا مسافر راہ کا پتھر بن گیا ہو۔ نیما نے جیسے لاؤنج کی قالین زدہ گزرگاہ پر سبتین کے قدموں کی تیزی محسوس کی، دروازے کی طرف بڑھتا سبتین کا وجود ایک دم ان کی نگاہ میں کھٹکا۔ امی کیا ہو گیا؟ ہر بار میرے نکلنے سے پہلے پوچھ کر دفتر نہ کھولا کریں۔ سبتین جب دروازے کا پٹ کھولنے ہی والا تھا، تھمی ہوئی سانس کے ساتھ پلٹا، چہرے پر کسی انجانے اضطراب کا سایہ لرزاں تھا اور آواز وہ کسی ٹھہری ہوئی خفگی کی دھیمی صدائیں لیے ہوئی تھی۔ پوچھنا میرا حق ہے، بیٹے کا چہرہ اگر بھمر زدہ لگے اور چال میں بے قراری ہو تو ماں سوال تو کرے گی۔ نیما کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں بس ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ سبتین نے ایک سرسری سانس لی جسے ضبط کا خول چٹکنے ہی والا ہو، مگر پھر کسی انجانی مجبوری نے اسے روک لیا۔ ایسا بھی کیا کام کہ صبح سے میرے کمرے میں بند ہو، صبح سے کمرے میں بند ہو اور اب اس قدر بے چینی سے نکلنے کو ہو؟ نیما نے غور سے اسے دیکھا۔ بس کچھ چیزیں ہیں جنہیں دیکھنا ہے، تصدیق کرنی ہے۔ اس نے کچھ غلط بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کی نظروں میں کوئی انجانا ارتعاش چمکا۔ کسی چیز کی تصدیق؟ کس چیز کی تصدیق؟ کس کے بارے میں؟ نیما نے جیسے اس کی الجھن کو سونگھ لیا۔ امی کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں چھوٹا بچہ ہوں، کچھ غلط کرنے جا رہا ہوں جو اس قدر تفتیش شروع کر دی آپ نے؟ سبتین ایک لمحے کو لب بھینچے، پھر اچانک لہجے میں کٹیلی تیزی در آئی۔ ارے نیما کیوں روک رکھا ہے بچے کو؟ جب کوئی جا رہا ہو تو پیچھے سے ٹوکا مت کرو۔ ہر کسی کو جاؤ سبتین بیٹا، اس کی عادت ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہے، دادی نے مداخلت کی۔ سبتین جانے کو تھا جب کچھ خیال آتے ہی رکا۔ شرجیل کس وقت تک آ جاتا ہے یونیورسٹی سے؟ چونکہ وہ آفس ہوتا تھا اس لیے اس کی واپسی کا ٹائم ٹھیک سے نہیں پتا تھا، کیونکہ کبھی شرجیل 1 بجے آتا تھا، کبھی 12 بجے، تو کبھی قدرے لیٹ۔ تو اب تم پوچھو گے کہ شرجیل کب واپس آتا ہے یونیورسٹی سے؟ کیوں بیٹا جی، تم اس گھر کے فرد نہیں ہو، تمہیں نہیں پتا؟ خیر 1 بجے تک آ جاتا ہے۔ ویسے پوچھ کیوں رہے ہو تم؟ نیما نے سیدھی طرح بتانے کی بجائے 2-4 باتیں لگا کر بتایا۔ بس ویسے ہی پوچھ لیا۔ اس نے شانے اچکائے گویا واقعی یوں ہی پوچھا۔ نیما کی نگاہیں اس کے چہرے پر چپکے وہ راز پڑھنے لگی جو وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ ماں تھی اور ماں تو اولاد کے بدلے رنگ ڈھنگ فوراً بھانپ جاتی ہے۔ چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ سبتین نے نگاہ چرائی اور پھر وہ دروازہ پار کر گیا۔ 14واں روزہ اور مارچ کی 15 تاریخ چل رہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ دن میں ہلکی دھوپ بدن کو چھو کر گزرتی، مگر شام ڈھلتے ہی ہوا میں خنکی گھل جاتی۔ آسمان شفاف تھا جسے دھویا گیا ہو، اور دور پہاڑوں کی چوٹیاں دھند میں لپٹی تھیں۔ شہر میں روزے کی فضا چھائی ہوئی تھی، سڑکیں نسبتاً سنجیدہ اور دن کی رفتار تھمی تھمی۔ تھانے کی عمارت میں انسپکٹر خابر کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ اندر ایک خاص سی خاموشی تھی، نہ مکمل سکوت، نہ شور، جیسے فضا خود سن رہی ہو۔ لکڑی کی میز پر چند فائلیں ترتیب سے رکھی تھیں۔ ایک جانب لیپ ٹاپ کھلا تھا، دوسری طرف دیوار پر ٹنگا ہوا بورڈ مختلف تصاویر، کاغذات اور نوٹ سے بھرا ہوا تھا۔ دیکھو یمان، ہم نے اس لڑکی کے ابتدائی ڈیٹا حاصل کر لیا، پھر بغیر عدالتی اجازت کے محض زحل کی زبانی بیان کی بنیاد پر۔ لیکن اس سے آگے بڑھنے کے لیے، یعنی اس کے روابط، عزیز و اقارب کی کھوج، موبائل کال ریکارڈ، اگر نمبر موجود ہو تو مالیاتی اسناد یا اس کے ماضی کی مکمل کرمنل ہسٹری، یہ سب تبھی ممکن ہے جب معاملہ قانونی سطح پر باقاعدہ ہو۔ یمان سب سن کر لبستہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے لگا کہ کچھ تو سرا ہاتھ لگا ہوگا، مگر یہاں تو کچھ حاصل ہی نہیں ہوا تھا۔ نہ والد حیات ہے نہ والدہ، نمبر دونوں منسوخ ہو چکے ہیں۔ شاید وہ کوئی غیر قانونی نمبر استعمال کرے اور رشتہ داروں کا بھی علم نہیں، مگر ہم لڑکی کے والد کے آئی ڈی کارڈ سے ددیال اور والدہ کے آئی ڈی کارڈ سے ننیالی رشتہ داروں تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے قانونی اجازت درکار ہے۔ قانونی زبان میں ہمارا ہاتھ تب تک بندھا ہوتا ہے جب تک جرم کو قابل تعزیر ہونے کے باوجود مکمل ایف آئی آر کی شکل نہ دی جائے۔ فی الوقت تمہارا بیان محض ابتدائی تفتیش کی حد تک قابل عمل ہے۔ اگر زحل چاہے تو ایف آئی آر خود بھی درج کروا سکتی ہے، اور اگر خود نہ بھی چاہے تو قانون ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ جب کوئی جرم ریاست کے خلاف ہو یا اقبال یا حبس سے بھیجا تو پولیس بذات خود بھی ایف آئی آر درج کر سکتی ہے، مگر زحل کی رضامندی اس سارے عمل کی اخلاقی بنیاد ہے۔ اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے تفصیل سے سب بتانے کے بعد یمان سے پوچھا۔ میں بات کروں گا زحل سے۔
یمان نے زحل سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں میاں بیوی کے متعلق کوئی معلومات ہاتھ آئی؟ یمان نے اب ان جھونپڑی والوں کے متعلق پوچھا۔ وہ شفیق احمد درست کہتے ہیں، ان کے پاس زیادہ ڈیٹا نہیں ہے، نہ نمبر، نہ ان کی CNSA کی معلومات، کیونکہ IWMB کا کام بس وہاں کے رہائشیوں کا قانونی اور غیر قانونی ملکیت کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے، اور یہ کہ وہ کیا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے پاس باقی ریکارڈ تب تک نہیں ہوتا جب تک متعلقہ افراد کی طرف سے کوئی مشکوک سرگرمی نہ دیکھنے کو ملی ہو یا کوئی شکایت۔ ان کے نام سے ہم ان کا نادرہ کا ڈیٹا نکلوا سکتے ہیں، مگر جیسے کہ میں نے تمہیں بتایا کہ اس کے لیے بڑے افسران کی منظوری چاہیے، عدالت کی اجازت چاہیے، اور یہ بات بہت مشکل ہوگا۔ اگر FIR درج ہو تو کوئی دقت نہیں، سب بہت آسان ہو جائے گا۔ یمان نے یہ سن کر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، مطلع صاف مگر ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک رچی ہوئی تھی۔ آسمان کا نظارہ بہت خوبصورت تھا۔ زحل کے کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ زحل قالین پر تکیہ لگائے نیم دراز تھی، کتابیں قالین پر پڑی تھی۔ زحل، سر تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تھانے سے آئے ابھی، کہہ رہے ہیں کافی کچھ بتایا، تم سن لو۔ عرشی نے فون اس کے سامنے رکھا جس کی سکرین پر یمان کی کال ویڈیو پر جاری تھی۔ اب کیا بات ہوئی، کچھ پتہ چلا؟ زحل ٹیک چھوڑے فوراً سیدھی ہوئی۔ معلوم نہیں، تم خود پوچھ لو۔ عرشی نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ ہیلو یمان؟ اس نے بے تابی سے یمان کو پکارا۔ دوسری جانب یمان بیٹھا تھا، کمرے کی روشنی مدھم مگر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی کی روشنی تھی۔ زحل، میں جانتا ہوں کہ میرا بار بار تمہیں کال کرنا ان حالات میں ٹھیک نہیں ہے، تمہیں مجھ سے چھپ کر بات کرنا پڑتی ہے، مگر یہ ضروری بھی ہے۔ آج بلایا تھا خاور بھائی نے۔ پھر کیا بات ہوئی، کچھ پتہ چلا؟ زحل نے بے تابی سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، یمان کے جواب پر زحل کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، مگر بہت کچھ پتہ چل سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ وہ کیسے؟ زحل نے سانس روکے پوچھا۔ دیکھو زحل، ہم نے اس لڑکی کی ابتدائی معلومات حاصل کر لی ہیں، مگر وہ محض تمہارے زبانی بیان کے بنیاد پر۔ اس سے آگے بڑھنے کے لیے، یعنی اس کے رشتہ داروں تک رسائی، مالیاتی تفصیلات، حتیٰ کہ ماضی کی مجرمانہ تاریخ، یہ سب صرف تب ممکن ہوگا جب معاملہ قانونی طور پر درج کیا جائے۔ یمان نے دھیرے دھیرے بتانا شروع کیا۔ تو اب تک جو کچھ بھی ہوا وہ کسی انجام کو نہیں پہنچا۔ وہ استفہامیہ لہجے میں بولی۔ ابتدائی تفتیش میں کچھ نہیں ہوتا زحل، اصل کارروائی تب شروع ہوتی ہے جب کیس باقاعدہ درج ہو۔ فی الحال تمہارا بیان بس ابتدائی حد تک ہے، ابتدائی خاکہ ہے۔ اگر تم چاہو تو خود FIR درج کروا سکتی ہو، اور اگر نہ بھی چاہو تب بھی پولیس قانوناً اغوا جیسے جرم بذات خود FIR درج کر سکتی ہے، مگر تمہاری رضامندی وہ ہمارے لیے اخلاقی بنیاد ہے۔ یمان نے انسپکٹر خاور کے الفاظ دہرائے۔ اگر میں نے رپورٹ درج کرا دی اور کل کو پولیس تفتیش کے کسی بھی مرحلے کے لیے گھر آ گئی یا کسی سے بھی رابطہ کیا یا مجھے وہاں طلب کیا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ وہ تفکر سے بولی۔ میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈال رہا زحل، صرف حقائق بتا رہا ہوں، اور ہمارا اہم مقصد تو اس شرجیل کا راز کھولنا ہے، اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے لانا ہے۔ آخر کو ماسٹر مائنڈ تو وہی ہے، اور ہم اغوا کو اس لیے تو تلاش رہے ہیں تاکہ وہ شرجیل کی حقیقت سامنے لے آئیں۔ اگر ہم سیدھا شرجیل کو ٹارگٹ کریں تو سب کو فوراً معلوم ہو جائے گا، اور ویسے بھی اس پر ہم محض شک کی بنیاد پر زیادہ کارروائی نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں ہے۔ یمان کی باتوں نے زحل کو تذبذب میں ڈال دیا۔ زحل، سر ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ وقت ڈرنے کا نہیں بولنے کا ہے۔ تمہاری خاموشی اس کے تحفظ کی ضمانت بن جائے گی۔ کیا پولیس میرے بغیر کارروائی کر سکتی ہے؟ زحل نے دوبارہ پوچھا۔ قانونی طور پر ہاں، مگر تمہاری گواہی سے عمل آسان ہوگا، اور ہاں، تم FIR آن لائن بھی درج کرا سکتی ہو، نہ عدالت جانا نہ تھانے، صرف اپنے بیان کا اندراج اور دستخط، باقی ہم سب سنبھال لیں گے۔ یمان نے اس کے لیے آسانی کرنا چاہی۔ میرے دل میں خوف ہے کہ کہیں سب کچھ میرے خلاف نہ پلٹ جائے، سب لوگ الزام نہ دیں، نظریں نہ بدلیں۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ خوف تمہیں قید کرے گا زحل، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تم کسی شرمندگی کے مرتکب نہیں ہو، مجرم وہ ہے جس نے تمہیں قید کیا، نہ کہ تم جو قید سے نکلی ہو۔ اور یاد رکھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر قدم پر، تم اکیلی نہیں ہو زحل۔ یمان نے اسے اپنے ساتھ کا بھرپور یقین دلانا چاہا۔ یعنی اب ویڈیو عدالت تک جائے گی، اور اب دائرہ محدود نہیں رہے گا، وسیع تر ہوتا جائے گا۔ اب آپ دونوں کی باتوں نے دل کو تھوڑا حوصلہ دیا، پر ابھی بھی کچھ وقت میں چاہتی ہوں، میں آپ کو جلد بتاتی ہوں یمان۔ زحل کو سوچنے کے لیے وقت درکار تھا۔ بالکل وقت لو، مگر فیصلہ کرو، اور یاد رکھو خاموشی سے بڑا جرم کوئی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں سوچ کر جواب دیتی ہوں۔ فون بند ہونے سے قبل چند لمحے کی خاموشی حاوی تھی، جیسے تینوں کے بیچ ایک ناگفتہ بے معاہدہ طے پا گیا، سچائی کے ساتھ کھڑے رہنے کا۔ عرشی نے فون بند ہونے کے بعد چند ثانیے گہری سانس لی اور زحل کے قریب سرک آئی۔ قالین پر نیم دراز زحل کے چہرے پر الجھن کی گہری لکیریں ابھر رہی تھی، جیسے ذہن و دل کے درمیان کوئی کشمکش جاری ہو۔ زحل، عرشی کی آواز مدھم مگر پرعزم تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے ہر خوف کو، ہر جھجک کو، ہر اس خاموشی کو توڑ دو جو تمہیں قید کیے ہوئے ہے۔ زحل نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا جیسے کوئی ڈوبا ہوا شخص سطح پر ابھرنے سے پہلے آخری بار پانی کے نیچے سانس لیتا ہے۔ عرشی، میں ڈر رہی ہوں، اگر سب کچھ میرے خلاف ہو گیا تو؟ اگر میری ہی ذات سوال بن گئی تو سب کی نظروں میں آ جاؤں گی میں۔ مجھے لگا خفیہ طور پر کام ہو جائے گا، مگر اب تو سب سر عام ہوگا۔ سب سے پہلے تو گھر والے ہی میرے خلاف جائیں گے، اور اگر انہیں ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی، اسے سب سے زیادہ یہی ڈر تھا۔
ڈر کے پیچھے جو اندھیرا ہے وہ تمہیں کھا جائے گا زحل، لیکن اگر تم ایک قدم بھی آگے بڑھا لو تو یاد رکھو اس اندھیرے کے پر ایک روشنی ہے، ایک ایسی روشنی جو تمہارے اندر کی سچائی کو اجالا کر دے گی۔ عرشی نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما، جیسے ایک دوست نہیں بلکہ ایک سپاہی اپنے ساتھی کو جنگ سے پہلے تھامتا ہے۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، زحل بولی۔ کب کہا میں نے کہ یہ آسان ہے؟ عرشی کی آواز اب تیز اور پرجوش ہو گئی۔ آسان ہوتا تو تم جیسے بہادر لڑکیاں ظلم سہنے کے بجائے پہلے دن ہی چیخ پڑتی۔ تم نے جو قدم اٹھایا وہ ایک انقلاب ہے، ایک طوفان کی شروعات۔ اب پیچھے ہٹنے کا مطلب ہے اپنی سچائی کو خود ہی دفن کر دینا۔ زحل نے آنکھیں بند کر لی، جیسے دل کی گہرائیوں سے کچھ تلاشنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو کیا تم کہہ رہی ہو کہ مجھے FIR درج کروا دینی چاہیے؟ وہ راضی ہو رہی تھی۔ عرشی نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر نرمی تھی، وہی نرمی جو ایک ماں کی گود جیسی ہوتی ہے۔ ہاں زحل، سچ کا بوجھ بھاری ضرور ہوتا ہے، مگر وہی تمہیں زندگی کے اس کٹھن راستے پر سربلند رکھتا ہے، اور یہ راستہ تم نے خود چنا ہے۔ اب اسے ادھورا چھوڑنا ظلم ہوگا، خود پر بھی اور ان سب پر بھی جو تمہیں ٹوٹتا دیکھ رہے ہیں۔ تمہاری خاموشی اسے آزاد چھوڑ رہی ہے، کل کو وہ کسی اور کو نقصان پہنچائے گا تو کیا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرے گا؟ عرشی کے آخری جملے اسے جھنجھوڑ گئے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں اپنی FIR درج کرواؤں گی، میں اس جھوٹ کے خلاف، اس نیچ حرکت کے خلاف، اس شرجیل کے خلاف آواز اٹھاؤں گی۔ زحل کی آنکھوں میں ایک لمحے کی نمی چمکی، پھر اس نے عزم سے لب کھولے جیسے ایک فیصلہ دل سے ابھرا ہو اور زبان سے پھوٹ پڑا ہو۔ عرشی کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ ٹھیک ہے، میں سر کو کال ملاتا ہوں، تم فوراً انہیں بتاؤ کہ تم نے فیصلہ کر لیا کہ اب تم خاموش نہیں رہو گے۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور فون اٹھا کر یمان کو کال ملائی، مگر جیسے ہی یمان نے کال اٹھائی اچانک کسی نے موبائل اس کا ہاتھ سے جھپٹ دیا اور کال منقطع ہو گئی۔ دونوں چونک گئے، نگاہ اٹھائی تو سامنے طالب تھے جو کسی طوفان کی طرح کھڑے تھے، ماتھے پر گہری تیوریاں، آواز میں وہی آمرانہ تنتنا جو برسوں سے ان کے لہجے کا خاصا رہا تھا۔ یہ ہے تم دونوں کی بڑھائی، یہ ہے وہ کمبائن اسٹڈی جو تم دونوں کرتی ہو؟ وہ غصے سے بولے، جبکہ زحل اور عرشی دونوں پتھرائی نظروں سے انہیں تکنے لگی۔ تم اس لیے آتی ہو یہاں کہ اس کی اس لڑکے سے بات کروا سکو؟ طالب نے ایک قدم آگے بڑھایا اور نگاہیں عرشی پر کاٹ دی۔ نہیں انکل، ہم تو بس… عرشی کی زبان جیسے بوجھ سے لڑکھڑا گئی۔ بس کوئی جھوٹا لفظ نہیں، طالب نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹی۔ بابا آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ تو بس عرشی کو کچھ سمجھنا تھا، اس لیے وہ خود اپنی طرف سے انہیں کال کر رہی تھی، میں نے ہرگز بات نہیں کرنی تھی۔ زحل ہمت جتا کر آگے بڑھی، اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر وہ اپنے لفظوں کو سہارا دے رہی تھی جسے ٹوٹنے نہ دے۔ اندھا نہیں ہوں میں، نہ ہی بہرا، سب دیکھتا اور سنتا ہوں، آئندہ خبردار جو یہ سب کیا۔ پھر نگاہ پھیر کر عرشی کو دیکھا، اور تم آئندہ یہاں آؤ تو اپنا فون گھر چھوڑ کر آنا، اور نہ ہی پیغام رساں بن کر آنا۔ میں تمہیں نہ اپنے گھر سے نکال رہا ہوں نہ روک رہا ہوں، لیکن جو کہہ رہا ہوں اسے پتھر پر لکیر سمجھو۔ آئندہ جو قدم رکھو سنبھل کر رکھنا، ابھی فی الحال تم جا سکتی ہو۔ عرشی نظریں اٹھا کر زحل کو دیکھا اور نظروں ہی نظروں میں اسے ہمدردی جتاتی باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ مجھے دوبارہ یہ سب نہ دیکھنا پڑے۔ طالب نے ایک آخری نظر زحل پر ڈالی، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی جیسے اس کے اندر کا سارا حوصلہ بہہ گیا۔ بس اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ زحل وہیں قالین پر بیٹھ کے جیسے زمین کی اس کے پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور لبوں سے بے آواز سوال، اب کیا کروں، کیسے بتاؤں یمان کو؟ اگر عرشی بتا بھی دیں تو آگے کیسے بڑھوں، کیسے درج کرواؤں اپنی FIR؟ اس کا دل ایک گمبھیر اندیشے میں ڈوبا جا رہا تھا، لیکن کہیں دل کی گہرائی میں ایک چنگاری ابھی بھی زندہ تھی، شاید عزم کی، شاید سچائی کی۔ رات کا کھانا ختم ہونے کے بعد لیونگ روم میں چائے کی محفل سجی تھی، میز پر رکھے پیالوں سے اٹھتی بھاپ جیسے رات کی سرد خاموشی کو تھامے کھڑی تھی۔ تلخیوں اور فاصلے کی جو دیوار کچھ عرصہ قبل تک اس خاندان میں حائل تھی، وہ بظاہر اب ملبے میں چھپی محسوس ہوتی تھی، مگر حقیقتاً ہر ایک اینٹ میں سرد خنجر چھپا بیٹھا تھا۔ لیونگ روم میں سب موجود تھے سوائے زحل کے، سب چائے کی چسکیاں لے رہے تھے، مگر ذہنوں میں کچھ اور ہی قافلے رواں تھے۔ امایا، زحل کو بلا کر لاؤ، اچانک سے طالب بولے۔ ارے ہاں جاؤ امایا، زحل کو بھی بلا کر لاؤ، میں بھی یہی کہنے والی تھی، اکیلی کمرے میں بند رہتی ہے، اسے کہو آ کر ہمارے بیچ بیٹھا کرے۔ اور چائے نہیں دی کیا تم نے اسے؟ نیما کا ناٹک شروع ہوا، وہ چائے نہیں پیتی اب، امایا مختصراً جواب دے کر اٹھ گئی۔ ادھر زحل اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، خاموشی اب اس کے گرد لپٹی تھی جیسے اس کے جسم پر سوالیہ نشان کی چادر تان دی گئی ہو۔ اس نے عرشی سے امایا کے نمبر سے بات کی تھی کہ یمان کو بتا دے کہ وہ تیار ہے۔ عرشی نے کہا وہ بات کر چکی ہے، اور سر نے کہا ہے کہ وہ مجھے پورا پروسیس سمجھا دیں گے، پھر میں تمہیں سمجھا دوں گی اور تم امایا کے موبائل سے FIR درج کروا دینا۔ زحل اب عرشی کی کال کا انتظار کر رہی تھی، جب دروازے پر آہٹ ہوئی اور امایا اندر داخل ہوئی۔ اس کی پیشانی پر الجھنوں کی نسبت ایک عجیب تشویش رقصہ تھی۔ زحل تمہیں بابا بلا رہے ہیں، اس نے آتے ہی اطلاع دی۔ کیوں، سب خیریت ہے؟ زحل چونکی، آنکھوں میں اضطراب کی ایک جھلک در آئی تھی۔ پتہ نہیں، سب لیونگ روم میں ہیں اور بابا نے تمہیں وہیں بلایا۔ ان کا موڈ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، تمہاری اور بابا کی کوئی بات ہوئی تھی کیا؟
امایا نے کندھے اٹھائے کہ اسے علم نہیں، مگر اس کی نظریں فکر مندی سے لپٹی تھیں۔ پھر اس نے زحل سے استفسار کیا۔ زحل لمحے بھر کو خاموش رہی، جیسے وہ کسی پتھرائی ہوئی سوچ میں گم ہو، پھر ہولے سے سر ہلا کر سارا احوال امایا کو سنا دیا۔ عرشی کے موبائل سے یمان سے رابطے میں رہنا، FIR کا فیصلہ اور آج پکڑے جانا۔ امایا یہ سب سن کر ہکا بکا رہ گئی، جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پتھر بھر دیے ہوں۔ زحل، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم یمان سے رابطے میں اور تم دونوں یہ سب کر رہے ہو؟ کم از کم مجھے تو اعتماد میں لیا ہوتا، میں خیال رکھتی، نظر رکھتی اطراف پر۔ امایا نے شکوہ کیا۔ یقیناً بابا نے FIR کے متعلق بھی سن لیا ہوگا۔ امایا کو فکر لگی، بابا کے چہرے سے لگتا تو نہیں تھا۔ زحل بھی تفکر سے بولی، آپ ہی تمہیں غصہ نہیں آیا کہ میں FIR درج کروانے جا رہی ہوں؟ زحل کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے حیرت سے پوچھا، نہیں مجھے کیوں غصہ آئے گا؟ میں تو چاہتی ہوں کہ یہ سب سچ باہر آئے، جو الزامات تم پر لگائے گئے ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوں۔ تم جو کر رہی ہو بالکل صحیح ہے، میں اور امی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ابھی تم چلو بابا کی بات سنو، اس کے بعد ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ امایا نے اس کا ہاتھ تھاما کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ زحل نے گہری سانس لی اور خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیونگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کے قدم جیسے کسی بوجھ تلے دب گئے، فضا میں کوئی انکہی سازش چھپی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ طالب کا چہرہ گمبھیر تھا، نعیمہ کے چہرے پر ایک عجیب سکوت چھایا ہوا تھا، دادی جان کا چہرہ بے تاثر، آریہ اور امایا کی نگاہیں زحل پر جمی تھی، ظہیر سنجیدہ بیٹھے تھے، سبطین کے چہرے پر سوچوں کا جالا تھا اور شرجیل کی آنکھوں میں ایک چمک جو زہر سے لبریز تھی۔ بابا آپ نے بلایا؟ زحل کی آواز میں دبی دبی کپکپاہٹ تھی۔ بیٹھو، طالب نے آہستگی سے کہا تو زحل باپ کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی، کیونکہ جگہ ہی یہی ملی تھی۔ زحل نے بیٹھنے سے پہلے ایک نظر سب پر دوڑائی، ماحول کی سنجیدگی نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ عالیہ اور امایا کی نظریں فکر مند تھیں اور نعیمہ کی نگاہ کبھی شرجیل اور کبھی طالب پر جا رکتی۔ کیا بات کرنی ہے بابا کو؟ زحل نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا۔ اس کے اطراف انجانے خدشات منڈلا رہے تھے۔ بھائی جان، یاد ہوگا آپ نے پرسوں ایک پیشکش رکھی تھی۔ طالب نے نگاہ اٹھا کر ظہیر کو دیکھا اور تمہیدی لہجے میں گویا ہوئے، کیسی پیشکش؟ زحل نے سوچا، کیسی پیشکش تھی جس کے سبب اسے بھی یہاں بلایا گیا؟ ہاں مجھے یاد ہے، ظہیر بولے تو شرجیل اور نعیمہ کے کان فوراً کھڑے ہوئے۔ بھائی جان جواب دینے میں کچھ دیر کر رہا تھا، میں نے ان 2 دنوں میں اس بارے میں بہت سوچا، بہت پرکھا، اور اس پرکھ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ… انہوں نے قدر توقف کیا تو کمرے کے سناٹے میں جیسے تلوار کی دھار گھوم گئی۔ شرجیل اور نعیمہ کے دل دھک دھک کر رہے تھے اور ان کے چہروں پر تو وہ کھنچاؤ تھا جو سازش سے لبریز ہو، تفکر کے سائے منڈلا رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بات کس بارے میں ہو رہی ہے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ طالب کے اس کیک سے آگے کون سا جواب دفن ہے جو کفن پھاڑ کر باہر آنے والے۔ کہ کیا؟ ظہیر نے آگے ہو کر پوچھا۔ طالب نے گہری سانس لی اور پھر بولے، 2 دن کی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں زحل کو آپ کی بہو اور شرجیل کو اپنا داماد بنانے پر راضی ہوں۔ طالب نے بات کیا مکمل کی، کمرے میں جیسے یکدم سے کوئی بلاسٹ ہوا تھا۔ زحل کو لگا جیسے اس لمحے کمرے کی پوری چھت اس کے وجود پر آ گری، اس کے سر پر آسمان ٹوٹا اور قدموں تلے زمین جیسے کھسک گئی ہو، اس کے اندر جیسے کچھ پاش ہو گیا، ذہن خالی، آنکھیں جامد اور چہرہ سفید پڑ چکا تھا، جیسے جسم میں خون نام کی کوئی شے باقی نہ رہی ہو۔ وہ کچھ بولنے، دیکھنے اور مزید سننے کی پوزیشن میں جیسے رہی ہی نہ تھی۔ اسے لگا وہ بھی چکرا کر گر جائے گی، جبکہ عالیہ اور امایا بھی بے ساختہ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ زحل اور شرجیل؟ امایا کے لفظوں سے ٹوٹا پھوٹا سا جملہ نکلا۔ دادی تو نہ تیسرے پہر کی تھی، نہ شب کی کسی حصے کی، یعنی نہ 3 میں تھی نہ 13 میں۔ وہ بس زحل کی ساکت صورت تکتی رہی، جس میں اب نہ روشنی تھی، نہ حرارت، نہ سانسوں کی روانی۔ اسی لمحے انہیں بھی محسوس ہوا جیسے طالب نے یہ فیصلہ کر کے زحل کے ساتھ غلط کیا، مگر وہ نیم رضامند بھی تھی۔ دونوں طرف تھیں کہ شرجیل بھی ان کا پوتا تھا اور دونوں پوتوں کے ساتھ پوتیاں بیاہ دی جائیں، تو یہ تو ان کی برسوں کی خواہش تھی، مگر اب وہ بھی ڈاماڈول ہو رہی تھی۔ عالیہ خود یوں تھی جیسے طالب نے یہ فیصلہ سنا کر ان کے وجود کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ جہاں سب ہکا بکا اور چپ تھے، وہیں نعیمہ اور شرجیل کی صورتیں سب سے مختلف تھی۔ شرجیل اور نعیمہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک مکروہ جشن کی چمک ابھری، جیسے انہوں نے بازی جیت لی ہو۔ شرجیل کے ہونٹوں پر فاتحانہ تمسخر تھا اور نعیمہ کی پلکوں میں تکبر کی جھلک تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے، یہ کامیابی ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی۔ شرجیل نے زحل کی طرف ایک فاتحانہ نظر اچھالنا چاہی، مگر وہ اس کی طرف متوجہ تھی ہی نہیں۔ وہ تو یوں بیٹھی تھی جیسے جسم باقی ہو مگر روح فنا ہو چکی ہو۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، وہ دنگ بیٹھی تھی، بے یقین تھی کہ جس شخص کی شکل تک دیکھنے کے وہ روادار نہ تھی، جس نے اس کے وجود کو داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جس نے اسے سب کے سامنے سوالیہ نشان بنا کر کھڑا کر ڈالا تھا، ایسے گھٹیا درندے کو اس کا شوہر بنانے پر اس کا باپ آخر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ وہ شخص جس نے اسے اغوا کروایا، جس سے اسے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت تھی، اس کا نام اپنی بیٹی کے ساتھ جوڑنے پر اس کا باپ آخر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ایسے غلیظ اور خبیث شخص کو اس کا باپ اپنا داماد بنانا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ کیسے؟ آخر کیسے؟ وہ بس خالی نگاہوں سے سب کو دیکھتی رہی، اس کے دل میں کچھ بجھ چکا تھا، سانسیں تھمی اور وجود میں جیسے دھواں بھر چکا تھا۔